السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ناول لے کے آئی ہوں، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ لوگ کو لاسٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ چلیے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ 11:30 ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا سارے گھر والے کہاں چلے گئے ہیں۔ آج ہی سب کو کام تھا، سب میرے لیے اتنا خاص دن تھا۔ نیند بھی نہیں آ رہی، سردی کی وجہ سے شور کو مزید خود میں بیچ لیا۔ ناول ہی پڑھ لیتی ہوں، اس نے سوچ لیا تھا کہ وقت کیسے گزارے۔ بے دلی سے شیلف کی طرف بڑھی۔ ناول پڑھنا ہی منت کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ بڑھتے قدم موبائل فون کے بجنے سے رکے تھے۔ منت نے ناول اٹھایا، موبائل لے کر اپنے کمرے کے سامنے پسندیدہ جگہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوگی۔ ماما کب تک آئیں گے؟ کال کے دوسری جانب سے فکر مندی سے آواز ابھری تھی۔ بیٹا ٹریفک میں ہم پھنس گئے ہیں، بس دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ اوکے ماما۔ کچھ خاموشی پا کے نازیہ حسن نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ منت تم ٹھیک ہو میرے بچے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ باقی سب کہاں ہے؟ منت مزید خفا ہوئی تھی۔ ماما باقی سب سے کیا لینا دینا؟ آپ اور بابا جلدی نانو کو لے کر آ جائیں۔ اور اوکے میرا بچہ، ہم بس جلدی آ جائیں گے۔ حسن نے نازیہ سے موبائل لے کر اپنی لاڈلی بیٹی کو منانا چاہا۔ اوکے بابا۔ منت نے فون سامنے میز پر رکھ دیا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح دنیا سے بے خبر ہونا چاہتی تھی۔ اتنا بڑا سنسان گھر اسے ڈرا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں سردی بڑھا رہی تھی۔ ایک ہوا کا جھونکا تیزی سے منت کی طرف بڑھا، جس سے اس کے سارے بال اوپر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ منت نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ منت نے ادھر ادھر دیکھا تو عجیب سی وحشت ہوئی، تو ناول اٹھا کر کمرے میں آئی۔ جیسے ناول کی موٹی بک کھولی تو اوڑھ کر کچھ کالے زرے خوبصورت سے چہرے پر آ گئے تھے۔ منت نے گھبرا کر ناول دور پھینکا تھا اور چہرے کو ہاتھ سے صاف کیا تو سمجھ نہ آنے والی سوکھی سیاہ آنگ لگی تھی۔ آئینے میں اپنا وجود دیکھا تو اپنا ہی چہرہ منت کو خوفزدہ لگا تھا۔ اچانک سے روم میں جلتا ہوا بلب بند ہوا تھا، تو منت کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی اور بڑھاتی ہوئی گولی کی رفتار سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ تو باقی گھر میں جلتے بلب کو دیکھ کر منت نے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ میں بھی پاگل ہوں، منت نے اپنے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتے کہا۔ شاید میرے روم کا بلب خراب ہو گیا ہے، منہ دھو لیتی ہوں۔ 11:45 ہو گئے تھے۔ کلائی میں بندی گھڑی میں دیکھا، کاش اس چاپڑ گنجو کے ساتھ ہی میں چلی جاتی تو یوں اکیلے ہی نہ رہنا پڑتا۔ منت کے اٹھتے قدم کے ساتھ کسی اور کے ہونے کا بھی احساس کروا رہے تھے۔ منت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سیڑھیوں پر ہی قدم جم گئے تھے کہ اچانک کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی، تو منت نے پلٹ کر لاؤنج کے آگے جانے پر دوڑ لگا دی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون ہے وہاں پر؟ منت نے دل مضبوط کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ کون ہے؟ کچن تک بمشکل ڈرتے ڈرتے پہنچی، پر گلاس نیچے پڑے دیکھا تو ایک لمبی سانس خارج کی اور سنک کی طرف بڑھی تاکہ اپنا چہرہ دھو سکے۔ جیسے ہی نل کھول کے پانی کا پیالہ بنایا تو ہاتھ سرخ ہو گئے۔ خون! منت چیخ کر ڈر کر پیچھے ہوئی، وہ تو لڑکھڑایا جس کی وجہ سے نیچے گری۔ ایک دم سے سارا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، تو منت کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک ساتھ ہی کچھ آوازیں چیختی ہوئی سنائی دی، تو منت دیوانہ وار بھاگنا شروع ہوگی۔ بھاگتے ہوئے نیچے گری، پر اٹھ کر دوبارہ پھر سے بھاگنا شروع ہوگی۔ اس کا ارادہ گھر سے باہر نکلنے تھا۔ جیسے ہی بیرونی گیٹ تک پہنچی، ایک وجود کے ساتھ ٹکرائی، لیکن منت بنا دیکھے آنکھیں بند کیے چیخے جا رہی تھی۔ منت! 1 منٹ کے بعد ہنسنے کی آواز آئی، وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ منت نے آنکھیں کھولی تو پورا گھر روشن تھا، اور سامنے وجود کو دیکھا جو مسلسل ہنستا جا رہا تھا۔ ڈٹی ہوئی منت فوراً اس وجود کے حفاظتی باہوں میں جا چھپی تھی۔ اچھا ہوا ارسل تم آ گئے، یہاں کچھ ہے، کوئی ہے؟ دیکھو۔ منت کے لفظ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، ارسل کی ہنسی غائب ہوئی تھی، اور حیرت سے منت کو دیکھنے لگا جو اس کی دل کی دھڑکن آسانی سے سن سکتی تھی۔ ارے! ارسل نے منت کو بازو سے پکڑ کر دور کیا۔ کون ہے؟ ارسل نے گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چڑیل! منت نے آہستہ سے سرگوشی کی کہ ارسل کے علاوہ کوئی سن نہ لے۔ ارسل نے اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کا سنجیدہ پن ایک قہقہے میں تبدیل ہوا۔ ارسل! پاگل ہو گئے ہو تم؟ منت کو غصہ آیا تھا۔ ہاں چڑیل، وہ بھی تم؟ کیا مطلب؟ اور چھپی ہوئی جگہوں سے ایک مزید قہقہہ گونجا تھا۔ منت نے حیرت سے سب کو دیکھا اور ارسل کو، پھر ہیپی برتھ ڈے۔ منت شمع کان پکڑتے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی۔ شمع اور ضیاء احمد لغاری چچا کی اولاد تھی۔ منت نے اوپر کھڑے ولید کو دیکھا جو ہنسی بمشکل اپنے روکے ہوا تھا۔ منت نے لاؤنج سے نکلتے ضیاء، زین، سمیہ کو دیکھا جو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سوری منت، پر اپنی حالت دیکھو، اف! اور ایک دوسرے کو تالی مار کر ہنسی جا رہے تھے۔ زید، ولید اور سمیہ پھوپھو کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور ارسل سکندر لغاری کے بیٹے تھے جو کہ گھر کے بڑے سربراہ تھے، اور منت حسن لغاری کی اکلوتی بیٹی۔ پر منت، یہ پلان ارسل کا تھا، تمہاری برتھ ڈے خاص کرنے کا۔ منت کو ارسل کا نام سن کر آگ لگی تھی۔ کیسا بےہودہ مذاق ہے! جہاں منت کی گزری آواز ابھری وہیں پر سب کا قہقہہ بند ہوئے۔ ایسا بےہودہ مذاق تم جیسے گھٹیا انسان ہی کر سکتا ہے؟ منت! ارسل نے غصے میں کہا۔ ارسل منت کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جو ابھی بھی سیاہگرد سے بھرا ہوا تھا، لیکن غصہ بخوبی نظر آتا تھا۔ میں تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گی۔ پیر پٹک کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی تو ابھی بتاتا ہوں چڑیل کو۔ ارسل غصے میں منت کے پیچھے جانے لگا۔ ارے ارسل، کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو اسے، غصہ تو آئے گا نا اب؟
بس تم اپنی خیر مناؤ۔ شمع نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تو ارسل اپنے سارے دانت دکھا کر اپنے کونے میں چلا گیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو منت کچھ بھی نہیں کر سکتی، دونوں پاگل ہیں۔ زین کے کہنے پر سبھی مسکرا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، منت نے جیسے آنکھ کھولی تو حسن کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ بابا آپ کب آئے؟ میں انتظار کرتے سو گئی تھی، منت نے معصومیت سے کہا۔ سوری بیٹا، ہم لیٹ ہو گئے، پھر آپ سو گئی تھی، میرا گفٹ۔ منت نے خوشی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ کا گفٹ آپ کی پارٹی میں۔ ایک مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ منت نے گردن اوپر کر کے دیکھا تھا۔ نانو، میری بچی۔ منت گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملی۔ چلو اب اٹھو، پھر پارٹی کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تم سب لوگ کیسے بے خبر رہے؟ ایسے کیسے یونیورسٹی سے لڑکی غائب ہو گئی؟ دونوں میں سے ساتویں لڑکی غائب ہے۔ 45 کون ہے آخر جو ورگلا رہا ہے؟ ارسل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارسل، نیلم اور صفا کو وہاں بھیج دیا ہے، یقیناً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اس سب کے پیچھے۔ زین نے کچھ حد تک ریلیکس کیا۔ یونیورسٹی میں منت بھی ہے نا؟ زین انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا ایسا کچھ، پر کیوں؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یار ارسل، منت سے تمہاری بنی کب ہے جو تمہیں ایسی باتیں بتائی جائے؟ اور ویسے بھی تایا جان کے علاوہ گھر میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو جانتا ہو تمہارے گروپ کے بارے میں؟ زین نے یاد دلایا تھا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، ارسل نے تاکید کی۔ پارٹی کے لیے پورے گھر کو رنگ برنگے غباروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ منت نے لمبی فراک زیب تن کی ہوئی تھی، کالے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور پنک لپسٹک کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کیے زینے اترتے ہوئے آ رہی تھی۔ گارڈن میں ہی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، لوگوں کی نظریں اٹھ رہی تھی، ماشاءاللہ کی آوازیں آ رہی تھی جو منت کو اور مغرور بنا رہی تھی۔ سو پریٹی، ضیا نے مسکرا کر تعریف کی، جس پر منت مسکرا دی۔ ضیا کا دل چاہا کہ آج اسے منت سے مزید محبت ہو جائے گی۔ یہ ارسل کہاں ہے؟ زین نے شمع سے پوچھا۔ پتہ نہیں، زین نوابزادہ سو رہا ہے، شمع نے اندرونی دروازے کو دیکھ کر کہا۔ قریب آتی منت کی طرف شمع اور زین بڑھ گئے۔ واؤ منت، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، شمع نے کھلے دل سے کہا تھا۔ شکریہ مائی ڈیئر سسٹر، منت نے ایک ادا سے کہا۔ میں ارسل کو بلا کر لاتا ہوں، زین نے دونوں سے کہا۔ زین جیسے ہی قدم موڑے ارسل آتا دکھائی دیا تھا، آنکھوں سے صاف لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا ہے۔ منت کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ضرور ٹھٹک گیا تھا، بٹ اگلے ہی لمحے پھوپھو کی آواز نے ارسل کی حواس واپس لائی تھی، مانا کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، پر یہ بےہودگی اب بھی اس خاندان میں شروع نہیں ہوئی، پھوپھو نے چشمے کے اوپر سے کہا تھا۔ تو ارسل سوال نظروں سے دیکھا تھا۔ ولید اور سمیہ جو اپنی ہنسی دبا رہے تھے، ارسل اب پھوپھو، ولید اور سمیہ کی طرف رخ کیے کھڑا ہو گیا۔ ارسل کی پیٹھ اب زین، منت، شمع اور ضیا کی طرف تھی۔ پھوپھو کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ بولے۔ زین نے ارسل کا ہاتھ پکڑا تاکہ لے کے جا سکے۔ ارسل نے ناسمجھی سے پیچھے منت اور باقی سب کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ منت نے گردن لڑکا کر اپنے انگوٹھے کو چاقو بنا کر اپنی گردن پر چلایا، جیسے کہہ رہی ہو، ارسل آج تو تمہارا کام تمام۔ ارسل کو اس پل منت زہر لگی تھی۔ ارسل چلو، زین نے سرگوشی کی تھی۔ پھوپھو کے تھوڑا سائڈ پر ہوتے ہی سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ زین کی ہنسی نکلی تھی۔ ارسل، یہ کون سا فیشن ہے؟ زین نے ارسل کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو ارسل نے بغور اپنے آپ کو دیکھا، پر کچھ سمجھ نہ آیا تو زین نے پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ ارسل نے شرٹ اتار کر دیکھا تو کٹی ہوئی تھی۔ ارسل نے منہ کھولے حیرت سے اپنی شرٹ کو دیکھا تھا۔ یہ کیسے؟ زین کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب تو مجھے نہیں پتا، خیر تم کوئی دوسری شرٹ نکال لو، ہم سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ زین نے دروازے سے جھانک کر نیچے دیکھنا چاہا۔ ارسل نے شرٹ بیڈ پر پھینکی اور دوسری شرٹ نکالی، اس پر بھی جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ 1 2 3 ارسل باری باری اپنی تمام ڈریس نکالتا گیا اور پھر پھینکتا گیا۔ میرے سارے کپڑے خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارسل نے زین کو حیرت سے دیکھتے پوچھا، جو خود حیران تھا۔ اتنے میں ارسل کے موبائل کی رنگ ٹون بجی، میسج کھولا تو چپڑ خنچو لکھا تھا، تمہارا میری پارٹی میں کوئی کام نہیں اور آئندہ مجھ سے پنگا مت لینا، سمجھے؟ ساتھ ہی اسمائلی فیس نے ارسل کو آگ لگا دی تھی۔ ہاں صفا، ارسل، یہاں سے ایک لڑکی غائب ہے، 3 دن سے نہیں آئی، میں نے ایڈریس نکال کر پتہ کیا پر وہ گھر سے لاپتہ ہے، اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پرنسپل سے میں خود آ کر بات کرتا ہوں، ارسل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پتہ نہیں پاپا کو یہ چپڑ خنجو ہی کیوں نظر آتا ہے، زین بھی تو آیا ہے، ضیا بھی ہے، لیکن یہی کیوں؟ منت پر بڑھاتے ہوئے بیرونی دروازے سے باہر نکلی تو ارسل بائک کے لیے کھڑا تھا، منت پر ایک نظر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ چلو تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گا، ارسل نے ناگواری سے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کا، چڑیل۔ ارسل نے اپنا لقب سن کر منت کو بھی نوازا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی منت کو بیٹھنا پڑا تھا۔ یونیورسٹی میں لیکچر ختم ہونے کے بعد منت کو بھوک لگی تو کینٹین کا رخ کیا۔ صفا اور نیلم بھی چلی گئی تھی۔ ہائے منت، آئی ایم صفا۔ منت نے ذرا غور سے دیکھا تو دونوں نے اسکارف لیا ہوتا، اور میں نیلم۔ منت نے ہاتھ بڑھا کر خوشی سے ملی اور ان کے ہاں کینٹین میں کی طرف چلی گئی۔ کھلے بالوں کو پھیلائے آئینے کے سامنے اپنے آپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا فرق ہے؟ بس نام کا۔ کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں؟ پوجا کی آواز اچانک سے ابھری۔ منت کی ناک غصے سے سرخ ہوئی تھی۔
ہمارا حلیہ۔ پوجا کے الفاظ میں منت نے اپنے کپڑے دیکھے جو ٹی شرٹ اور جینس میں تھی۔ ہمارا میک اپ۔ منت نے ہاتھ کی بوروں سے اپنے گال کو چھوئے اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ تکیا بیڈ سے نیچے پھینکا۔ کیا سمجھتی ہے وہ؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں اور اس کے نہ جانے کتنے رب ہیں۔ ناک سکڑ کر خود کو تسلی دی کہ کہیں نہ کہیں بے چینی اب بھی تھی۔ اسے واضح فرق ڈھونڈنا تھا جو نام سے نہیں بلکہ دیکھنے میں ہی سمجھ آتا ہے۔ ایک اللہ ہی کو ماننے والے ہیں اور اس فرق کو ڈھونڈنے کے لیے منت کے سامنے کافی مشکل راستے آنے والے تھے۔ ارسل پھر کیا سوچا تم نے؟ ڈیڈ، یونیورسٹی میں عجیب حادثے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ نہیں رہی ہیں، آئی تھنک کڈنیپ ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر بھاگتی تو کہیں نہ کہیں سے ان کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ ارسل کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ارے ارسل، منت بھی تو اسی یونیورسٹی میں ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ حسن کو باقیوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر سوچی تھی۔ ڈیڈ، آپ فکر مت کرے، پرنسپل سے میری بات ہوئی ہے، اس لیے مجھے بھی یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر رہنا پڑے گا، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ بن کر جاتا تو سبھی کلاس کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ انشاءاللہ اب یہ راز کھل جائے گا۔ ارسل، مجھے تم پر پورا یقین ہے، اور زین بھی کیا تمہارے ساتھ رہے گا؟ سکندر لغاری نے پوچھا۔ ڈیڈ، زین کو کچھ اور کام دیا ہے، ڈونٹ وری۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، کیا کرو، تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو پر تمہارا باپ ہوں میں، تمہاری فکر تو رہے گی نا۔ سکندر نے ارسل کو دونوں کندھوں سے تھام کر کہا، جس پر ارسل مسکرا پڑا تھا۔ کلاس میں ادھم مچا ہوا تھا کہ پروفیسر اختر کے آنے سے تھا۔ منت کا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا جب اس نے پروفیسر اختر کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہے آپ کے نیو پروفیسر ارسل۔ سکندر لغاری۔ یہ چپڑ کنجو پروفیسر؟ منت نے حیرت سے سرگوشی کی، پر کلاس میں خاموشی ہونے کی وجہ سے آواز ارسل تک پہنچی۔ آپ کھڑی ہو جائیں۔ ارسل نے منت کی طرف اشارہ کیا۔ منت حیرت سے دیکھتی رہی، شاید آپ کو سنائی نہیں دیا۔ منت کھڑی ہوگی، کیا ہوا؟ منت نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمیز سے منت پروفیسر اختر کی آواز پر شرمندگی سے سوری بولا۔ منت نے پروفیسر کو حیرت سے دیکھ کر ارسل کو دیکھا، پھر منہ بنا کر سوری کیا، جس پر ارسل نے گردن اونچی کی جیسے کوئی جنگ فتح کر لی ہو، پر منت کا بدلہ بھی باقی تھا۔ لیب کی طرف جاتے ہوئے ارسل کے پیچھے منت باقی۔ ارسل کیا ہے، تمیز نہیں ہے؟ سر بولو، شٹ اپ ارسل، یہ سب کیا مذاق ہے؟ منت نے ایک ہاتھ سے بالوں کے لٹے کان کے پیچھے کی تھی۔ کون سا؟ وہ اچھا، یہ تو دوپٹہ سر پر لے لو، نہیں اڑیں گے بال، ارسل کہہ کر دوبارہ چلنے لگا۔ منت نے حیرت سے اپنا منہ کھولا تھا اور مزید تپ گئی تھی۔ اوہ چپڑ کنجو، تمہیں پروفیسر کیسے بن گئے؟ تم تو پاپا اور تایا جان کے ساتھ ان کے آفس جاتے تھے نا؟ تو دوبارہ یہ لفظ یوز کیا تو یونیورسٹی کے سامنے سوری بلواؤں گا، سمجھ آئی؟ اور پروفیسر کی بات تو میری ویسی آتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے بڑے پڑھانے کے لیے ہمیں۔ منت نے منہ سوڑتے ہوئے کہا، چڑیل، تم سے زیادہ میرا دماغ ہے میرا۔ ارسل نے منت کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اف، منت نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا کہا، دکھاؤ۔ منت نے ایڑی اٹھا کر دیکھا، ایک شرٹ پر۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، کون سی شرٹ؟ منت نے ایک دم پوچھا۔ اکیلے میں روم میں ہارر مووی دیکھو کی لائٹ آف کر کے؟ منت کو اپنے برتھ ڈے کا دن یاد آیا تو مزید غصہ بڑھا، جبکہ ارسل کہکا لگا کر چلا گیا۔ ایکسکیوز می سر۔ ارسل جو موبائل پر بیزی تھا، زین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھا۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے لڑکی جو کہ کافی خوبصورت تھی، سنہرے بال آج بھی کھلے ہوئے تھے، شارٹ شرٹ اور جینس میں ملبوس، ہلکا سا میک اپ اور ہاتھ میں کچھ بکس پکڑے کھڑی تھی۔ یس، ارسل نے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور متوجہ ہوا۔ آئی ایم پوجا، بی ایس کی اسٹوڈنٹ۔ اوکے، ارسل نے مسکرا کر جواب دیا۔ سر، کیا آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی باقی سب کی طرح میرا نام سن کر؟ پوجا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں حیرانگی؟ کیوں؟ کیونکہ میں مسلم نہیں ہوں۔ پوجا نے ارسل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تو آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے وہ مذہب چنا۔ اللہ نے سب کو ہی عقل دی ہے اور اسی کے مطابق لوگ راستے پر چلتے ہیں، صرف نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو تب ہے جب آپ کے چہرے پر اللہ کا نور دیکھے، اور یہ نور سب کو کہاں ملتا ہے؟ ارسل کا لہجہ نرم تھا، ہاتھ میں جوس سے پکڑے منت صفا اور نیلم کی سنگ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب راہگیر میں ارسل اور پوجا دکھائی دی تو ایک دم رک گئی تھی۔ ارسل اب چلنے لگا تھا، جبکہ پوجا کو احساس ہوا کہ نور تو ارسل کے لہجے میں تھا، ارسل کے چہرے پر تھا۔ پوجا ارسل کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ گئی تھی، جبکہ منت نظر انداز کر کے چلی گئی تھی۔ آگے میاں ارسل کو آتا دیکھ پھپھو نے چشمے کے اوپر سے دیکھا تھا۔ ارسل نے زین کو آنکھوں ہی سے اشارہ کرتے پوچھا، خیریت ہے؟ زین جو کہ ساتھ ہی آ رہا تھا کندھے اچکا گیا۔ مجھے کیا پتا، لڑکیوں کے پیچھے سارا دن پھرتے ہو، ذرا شرم نہیں آئی؟ پھپھو میں کب؟ چپ کرو، منت کو دیکھو، بیچاری کتنا
शर्मिंदा है। अरसल ने मन्नत को देखा जो फूली हुई सूरत बनाकर सर झुकाए बैठी थी। अरसल को सारी कहानी समझ आ गई थी। एक तो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बनकर गए, ऊपर से लड़कियों के पीछे पड़े हो। अपने बूढ़े बाप का ख्याल है ना, मन्नत की इज्जत का बड़ा दुख दिया है। अरसल तुमने आज फूफो ने मुंह फेर लिया। फूफो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। और डैड के साथ भी ऑफिस देखना, बस शौक पड़ा तो यूनिवर्सिटी चला गया। बस करो, तुम्हारी वजह से मन्नत दुखी है, दूसरों का भी सोचा करो, सिर्फ अपना नहीं। फूफो ने शिकायती नज़र अरसल पर डालकर कहा था। ओके फूफो, मैं ध्यान रखूंगा। अरसल ने बात खत्म करनी चाहिए। अच्छी खासी इज्जत अफजाई होने के बाद ठीक है, मन्नत से माफ़ी मांगो और आइंदा इसको दुख नहीं दोगे। फूफो ने आग का दरिया बनाकर अरसल के सामने रख दिया था। अरसल हैरत से मन्नत को देख रहा था। इन लोगों में मन्नत ऐसे बैठी थी जैसे इससे मासूम कोई और होना। सॉरी, अरसल ने कहा तो मन्नत की आंखों में गरूर दौड़ा। अरसल कहकर वापस बैरूनी दरवाजे से निकल गया, जबकि मन्नत का दिल हल्का हुआ था। बाइक पर खामोशी थी। मन्नत ने अरसल को खड़ा खड़ा देख सकती थी। मन्नत को अरसल कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए बात करने का बहाना ढूंढने लगी। छुट्टी के वक्त मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है, मैं खुद अगर आ जाऊंगी। मन्नत जानती थी चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अरसल कभी भी इसे अकेला जाने की इजाज़त नहीं देगा। पापा की वजह से या फिर कोई और वजह से लड़ना ही क्यों ना पड़े, पर लाएगा साथ ही। ओके, अरसल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब हैरान होने की बारी मन्नत की थी। अरसल ने ओके कह दिया। ऐसे कैसे? मन्नत दिल ही दिल में सोचने लगी, इसे तो कहीं भी नहीं जाना था, पर अब अपना भरम रखना था। यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरफ बाइक रुकी। मन्नत को बाइक पर पूजा ने देख लिया था। हाय सर। पूजा ने हाथ आगे बढ़ाया था। अरसल ने एक नज़र मन्नत पर डालकर पूजा का हाथ थाम लिया था। मन्नत हैरत से अरसल को देख रही थी, पर अरसल इग्नोर करके चला गया था। यही फ़र्क है पूजा, के तुम नामहरम से हाथ बिला झिझक मिला सकती हो। मन्नत ने एक जली मुस्कुराहट से कहा। पूजा ने दोनों हाथ दाएं बाएं पैंट की जेब में डाले और एक कदम मन्नत की तरफ बढ़ी। सर, तुम्हारे भाई हैं क्या? नहीं, मेरा कज़न है। अरसल, वो अच्छा, मतलब कज़न नामहरम नहीं होते क्या? तुम इसके बाइक पर बैठ कर आ सकती हो, ये फिर गलत, या फिर हाथ मिलाना गलत है, साथ बैठना नहीं। पूजा ने एक और सवाल मन्नत के सामने रख दिया था, जिसमें मन्नत के चेहरे पर कुछ तनाव कम हुआ, लेकिन उलझन बढ़ती गई। जबकि पूजा अपनी क्लास में जा चुकी थी। मन्नत को अब स्टाफ तक पैदल चल कर जाना था। वो अरसल को मना कर चुकी थी, इसके साथ नहीं जाए। अब उसे अरसल के पास जाने से अपनी तौहीन लग रही थी। मन्नत, रुको, मैं चलता हूँ तुम्हें घर। अरसल बिना तासुर दिए मन्नत से कहा। सर, मुझे बात करनी है। सफ़ा ने आकर अरसल से कहा। सफ़ा, कल बात करना, अभी हम घर जा रहे हैं। मन्नत ने इस बार लहजे में कहा। नहीं सफ़ा, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। अरसल ने मन्नत को इग्नोर करके सफ़ा की तरफ बढ़ा, जो मन्नत को दबाने के लिए काफ़ी था। बोलो सर, यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़का रोज़ाना खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर अक्सर रुमाल होता है। अजीब सी आंखें थी, शायद कुछ गलत। सफ़ा ने इधर उधर देखते हुए कहा। कहाँ है सफ़ा? अरसल ने बिना शक होते पूछा। आई थिंक मन्नत पर इसकी नज़र है। मैंने इसे मन्नत को गौर से देखते हुए देखा। जैसे ही मैं आगे बढ़ गई, वो भाग गया। सफ़ा ने एक और रिपोर्ट दी थी। गुड, अब जब भी देखे एक पिक बना लेना, बट केयरफुली। अरसल ने ताकीद की थी। यस सर। सफ़ा ने एक वतन पर जान निसार होने वाले जज्बे से कहा था। अरसल ने सफ़ा से बात खत्म करके मन्नत की तरफ देखा तो हैरान रह गया। मन्नत जा चुकी थी। मन्नत, कैसी हो ज़िया तुम? मन्नत जो ऊंधे मुँह ज़मीन पर लेटी हुई थी, एकदम ज़िया को घबराकर सीधी हो बैठी। वो मैं तुमसे मिलने आया था बस। अच्छा, फूफो भी आई हैं? मन्नत दरवाजे तक जाने लगी। नहीं, अकेला आया हूँ। ज़िया मन्नत के पीछे चलने लगा। मन्नत को थोड़ा अजीब लगा था। अच्छा, घर में कोई नहीं है? पापा और ताया जान ऑफिस गए हैं और मामा नानू को घर लेकर गई हैं। ताया जान जैन के साथ कहीं गई हैं, अरसल का पता नहीं। मन्नत एक ही सांस में सबके बारे में बता दे। तुम घबरा क्यों रही हो? ज़िया ने मन्नत के चेहरे पर घबराहट देखी। अच्छा, मुझे तुमसे मिलना था, तुमसे बात करनी थी। यहाँ बैठो। मन्नत, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ। ओके देखो मन्नत, मेरी बात गौर से सुनना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें हर दुख से दूर रखूंगा। ज़िया, ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में कभी वैसा नहीं सोचा। मन्नत ने नज़र चुराई थी। तुम सोच लो फिर जवाब दे देना। ज़िया, भी तुम प्लीज़ जाओ। मन्नत जितनी भी आज़ाद ख्याल हो, पर वो कज़न के साथ भी अकेले घर में नहीं रहती थी। ज़िया चला गया, पर मन्नत सोच में पड़ गई थी। फ़ोन की सातवीं बेल पर कॉल उठाएगी। हेलो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये आप से तुम तक का सफ़र कैसे हुआ? नीलम, क्यों मैं आपको तुम नहीं कह सकती ज़ैन? हाँ, जो हुक्म कह सकती हो। आखिरकार ज़िंदगी की तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ही तो हुक्म चलना है। ज़ैन ने शरारत से कहा। अच्छा, मुझसे मिलो। ज़ैन, वाकई वाओ, अभी आ जाओ। नीलम, उफ, कभी तो सीरियस हो जाएगा। सफ़ा को किसी पर शक है। लड़के का नाम निहात है, यूनिवर्सिटी में काफ़ी दोस्त हैं इसके, पर खुद कम ही देखता है। आई थिंक लड़कियों से काफ़ी फ्रेंडशिप है। तुम आओ, फिर मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। ओके गुड, मैं आता हूँ। ज़ैन ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सारी तफसील से अरसल को आगाह किया। मामा, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो मन्नत।
ماما پہلے الماری کو تو چھوڑیں، یہاں بیٹھیں۔ اوکے بیٹھو بیٹا بولو۔ ماما زیا نے مجھے پرپوز کیا، منت نے بجائے بات گھمانے کے منت کی بات پر کی تھی۔ لبنہ نے ایک نظر منت کو دیکھا، پھر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ منت یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ تو نہیں ہے نہیں ماما، آپ سے کی ہے، زیا اچھا لڑکا ہے، بس منت ایک لفظ بھی مت کہنا آپ۔ لبنہ نے ہاتھ کے اشارے سے منت کو روکا تھا، پر ماما کیوں؟ منت حیران ہوئی تھی۔ کیونکہ تمہارا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ لبنہ نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ ماما یہ کیسا مذاق ہے؟ منت ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ہم تمہیں یہ بات تمہارے ایگزام ختم ہونے کے بعد بتانا چاہتے تھے۔ لبنہ نے منت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ منت نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ یہ کیسا نکاح ہے جس کے بارے میں نہیں جانتی؟ مجھے یاد تک نہیں ہے، نہ میری مرضی شامل ہے۔ کون ہے وہ جسے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، اور میں یہ نکاح نہیں مانتی۔ منت کے آنسو کی تار سے اس کے لبوں کو بھی بھگو گئے تھے۔ ماما یہ سب جیسے آپ لوگوں نے کیا ویسے ہی ختم کرے۔ منت کی ناک غصے سے سرخ ہو گئی تھی، کمرے سے جانے لگی۔ تم 3 سال کی تھی جب تمہارے پاپا نے نکاح کر دیا تھا تمہارا۔ لبنہ کی آواز منت کے پیروں کی زنجیر بنی تھی، اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ تمہاری دادی کی آخری خواہش تھی، ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ تمہارے پاپا ان کے لاڈلے بیٹے تھے، وہ اپنی ماں کی بات کا احترام کیسے نہ کرتے؟ واہ ماما، پاپا نے دادی کی آخری خواہش پوری کرنے کے چکر میں میری زندگی برباد کر دی۔ منت وہیں زمین بوس ہونے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اپنا بھاری وجود بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ منت ایسے مت بولو، تم ہماری زندگی ہو۔ لبنہ نے منت کو اپنے قریب کیا۔ اور آپ لوگوں نے ہی میری زندگی ختم کر دی ہے۔ منت پھوٹ اٹھ کر رونے لگی تھی۔ منت ارسل بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ لبنہ نے ایک اور راز فاش کیا تھا۔ منت نے لبنہ کے کندھے سے سر اٹھایا تھا، اور پھٹی ہوئی نگاہوں سے لبنہ کو دیکھنے لگی۔ ارسل؟ ہاں ارسل سے تمہارا نکاح ہوا تھا، جبھی تمہارے پاپا ارسل کے سوا تمہیں کسی اور کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ منت نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نہیں اللہ جانتا ہے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، پر میری غلطیاں اتنی بھی زیادہ تو نہیں تھی جو تو نے مجھے ارسل کی صورت میں سزا دے دی۔ منت دل میں ٹوٹ رہی تھی۔ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی پگھل رہی ہے آگ میں، ایک ایسے انسان کے ساتھ نکاح ہوا جس کا نام تک نہیں سننا چاہتی۔ ہر طریقہ آزما لیا کہ منت کی نفرت ختم ہو جائے، پر وہ لوگ یہ جانتے بھی تھے کہ ارسل منت کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، اور وقتی نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیسی ہو منت؟ ارے سمیہ تم ٹھیک ہو؟ آؤ ادھر بیٹھو۔ منت جو سونے کی کوشش کر رہی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنی کمزور لگ رہی ہو منت؟ سمیہ نے منت کا زرد چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ بس تھوڑی کمزوری ہوگی، باقی ٹھیک ہوں۔ زیا کو دیکھ کر منت نے آنکھیں جھکائی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ بات کریں، میں آتی ہوں ابھی۔ سمیہ زیا کو دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ منت حیرت سے سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید زیا کے پرپوز کے بارے میں جانتی ہوگی۔ منت بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا منت؟ مجھے تم پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں بس ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زیا جس نکاح کو وہ مانتی ہی نہیں تھی، اس کے بارے میں بھلا ذکر بھی کیوں کرتی؟ منت نے دل ہی میں سوچا تھا، اپنا خیال رکھا کرو، اس بارے میں نہ صحیح میرے بارے میں ہی سوچ لیا کرو۔ زیا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ منت کو دکھ ہوا تھا۔ زیا آئی ایم سوری، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، منت نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ زیا کے چہرے پر ساری خوشی کے رنگ غائب ہو گئے تھے۔ منت میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں۔ ہاں میں تم سے ہی نہیں کرنا چاہتی۔ منت نے خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ پر منت پلیز زیا چلے جاؤ ابھی یہاں سے۔ منت کے لہجے میں درد تھا، جیسے زیا نے بھی محسوس کیا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ میں کسی کو بھی بلا وجہ امید نہیں دے سکتی، مجھے پہلے ہی اس کھوکھلے رشتے کو ختم کرنا ہے جو میرے ماں باپ کے ذہن میں نشین ہے۔ نکاح تھا یا کوئی کھیل؟ منت گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد منت یونیورسٹی آئی تھی، جو بالکل چپ چاپ تھی۔ وجہ ارسل تھا۔ ہائے منت جو گھاس پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، پوجا کی آواز پر چونکی۔ کیسی طبیعت ہے ارسل؟ سر نے بتایا کہ تم بیمار ہو۔ منت نے بولنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ سوری منت نے پوجا کو دیکھا، جو شورٹ شرٹ پر ٹخنوں سے اوپر تک جینز پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ہواؤں کے حوالے کیا ہوتا جو اڑ کر بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، کانوں کو پکڑ کر سوری کرتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ منت کو حیرت ہوئی تھی۔ پوجا کے برعکس منت آج بالکل چینج تھی، بالوں کو پونی میں قید کیے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ہلکی سی پنک لپسٹک اور لانگ شرٹ پر جینز پہنی کوئی سی۔ کیا ہوا پوجا، تم ٹھیک ہو؟ پوجا بیگ رکھ کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ منت مجھے تم سے چڑ تھی کیونکہ یونیورسٹی میں میرے علاوہ ایک تم آئی تھی جو ہر ایک کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ پھر تم مسلم بھی تھی، اور یہ تمہارا ملک ہے، اس لیے تمہاری اہمیت زیادہ ہوگی، پر مسلم واقعی اچھے ہوتے ہیں، یہ ارسل سر کو جان کر مجھے پتہ چلا۔ منت پوجا پر حیران ہو رہی تھی۔ ارسل سر واقعی بہت ہمت والے ہیں، کوئی بات تو ہے ان میں، پوجا نے سر درخت سے ٹکا کر کہا۔ اچھا کیا بات ہے، مجھے بھی بتا۔ منت نے بک سے بیگ میں رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ ہے وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور تم ان کی کزن ہو، اس لیے اب سے ہماری لڑائی بھی ختم۔ پوجا نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ منت نے پھیکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ سوری، ہندو اور مسلم کبھی دوست نہیں ہو سکتے، جن کے خدا بہت زیادہ ہوں ان میں وفا کیسی؟ منت بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کا دوست بن جاتا ہے۔
مجھے تمہارا مذہب اچھا لگنے لگا تو سوچا تم سے دوستی کر کے اور زیادہ جان لوں گی اور شاید مجھے بھی سمجھ آ جائے کہ کون سا راستہ کیسا ہے۔ میں بہت کنفیوز ہوں۔ پوجا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ منت کے قدم جم گئے تھے۔ سوری پوجا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو اور جاننا چاہتی ہو۔ میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گی۔ منت نے ہاتھ بڑھایا جیسے پوجا نے مسکرا کر تھام لیا تھا اور ساتھ چلنے لگی۔ یہ منظر ارسل کی آنکھ سے نہیں چھپا تھا اور وہ دونوں کی بات سن چکا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی چپ ہو۔ ارسل کینٹین میں موجود منت اور پوجا کی طرف راغب ہوا۔ کوئی بات تو ہے تو کر سکتی ہو مجھ سے، ارسل نے منت کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ منت نے ارسل کو نظر انداز کر کے سینڈوچ کھانے لگی۔ ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ پوجا نے مسکرا کر ارسل سے کہا۔ کہو۔ ہماری دوستی ہو گئی اور اب ایک نئی مثال قائم ہوگی ہماری دوستی کی، پوجا نے خوشی سے کہا، جبکہ ارسل کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ پوجا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں منت کو لے کر جا سکتا ہوں؟ ارسل کے اس طرح کہنے سے منت تھکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ وہی پوجا کو بھی برا لگا تھا۔ ہاں بالکل لے کے جائیں سر، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، منت نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ نخرے بعد میں دکھانا، مجھے کسی کام کے لیے جانا ہے، تمہیں گھر چھوڑنا ہے۔ چلو، ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا، ابھی میری کلاس باقی ہے اور میں آ جاؤں گی، تم جاؤ۔ شٹ اپ، ارسل نے کہہ کر منت کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر جانے لگا۔ باقی اسٹوڈنٹ کی وجہ سے منت کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا، جبکہ پاس پڑے سینڈوچ کا کچومر بنانے میں پوجا کو دیر نہیں لگی تھی اور غصہ آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے ارسل، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کیوں؟ ارسل نے ہٹ درمی سے دکھایا۔ تو تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ منت کو حیرت ہوئی تھی۔ ارسل منت کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لایا تھا۔ بیٹھو، یہ کار تمہاری ہے؟ کہاں سے چوری کی؟ منت نے ہاتھ چھڑا کر پوچھا۔ چور بازار سے۔ اب بیٹھو، ارسل نے کہہ کر دروازہ کھولا تھا۔ امید بھی یہی ہے۔ دونوں کار میں بیٹھے تو کار تیز رفتار میں روانہ ہوگی۔ منت، کیسی ہو بیٹا؟ حسن منت کا غصہ جانتے تھے، اس لیے ان کو ڈر بھی تھا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے پاپا؟ منت نے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا اور ناول بند کر دیا۔ بالکل پڑتا ہے میرے بچے، تو پھر میری زندگی کا فیصلہ اتنا غلط فیصلہ نہ کرتے۔ منت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ حسن کے دل میں اپنی بیٹی کے آنسو گرنے لگے تھے۔ منت، یہاں بیٹھو۔ حسن نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگر تم نہیں خوش ہو تو زبردستی نہیں کریں گے، جہاں تم چاہو گی وہی تمہاری شادی ہوگی۔ منت کے سر پر انہوں نے شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ منت کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ سچ پاپا؟ منت حسن کی طرف سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاں بیٹا، کچھ دن تم اور سوچ لو، اگر نہیں چاہتی شادی ارسل سے ہو تو نہیں ہوگی، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ لو یو پاپا۔ منت خوشی سے ان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حسن نے اپنی بیٹی کے چہرے پر کئی دنوں بعد رونق اور خوشی دیکھی تھی، جو ان کے لیے کافی تھی۔ پوجا، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ منت نے غور سے دیکھا تو جگہ عجیب تھی، جہاں لوگ بت شکنی میں مصروف تھے، جہاں پاس ایک مندر تھا۔ منت، دیکھو، کیا یہ لوگ غلط ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو مسلم ہے، پر اس کی شرط ہے میں بھی مسلمان ہو جاؤں، پر کیسے کروں؟ پوجا کے چہرے پر بے بسی تھی۔ دیکھو پوجا، اگر تم کسی انسان کے لیے اللہ کو ماننا چاہتی ہو تو پھر رہنے دو۔ کیوں؟ بات تو تب ہے جب تم صرف اللہ کو اللہ کے لیے مانو۔ منت نے جانے کا ارادہ کیا تھا، پر منت، پھر تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ منت نے ایک نظر پوجا پر ڈالی جو بے تاب تھی جانے کے لیے۔ تمہاری شہر رقص سے بھی زیادہ قریب، جو تمہیں سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہیں کھاتے پیتے ہو، یہ ہمارا رب جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ منت نے اس کے ان سب بت کو کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کیا تھا اور دل میں ایک سکون آیا تھا۔ پر ہمارا خدا بھی ہمیں دیتا ہے۔ پوجا نے مندر کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا، کہاں ہے تمہارا خدا؟ منت نے پوچھا۔ وہ دیکھو۔ منت پوجا نے مندر کی طرف اشارہ کیا۔ منت نے افسوس سے دیکھا۔ کتنا عجیب بات ہے نا، تم میں سے چند لوگوں نے خود اسے بنایا ہے اور خود خدا بنا لیا ہے۔ افسوس ہے، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری کیا طاقت کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی طرح بنا سکیں، لیکن یہ سمجھ بھی ان کو آ گئی ہو جو سمجھ رکھتے ہیں۔ منت کہہ کر رکی نہیں تھی۔ منت کے جاتے ہی پوجا مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اپنا سارا غصہ گھنٹیوں پر نکال دیا۔ زور زور سے بجنے سے تمام لوگوں کا دھیان پوجا پر تھا، جو اپنی دھن میں مگن تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے روم میں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ منت بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی بات کرنے آیا ہوں، ارسل نے بیڈ پر لیٹے ہوئے جواب دیا۔ منت ذرا دور کھڑی ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ منت غصے میں گرائی تھی۔ اوکے اوکے، ارسل کھڑا ہو گیا۔ پوجا سے دور رہا کرو، ارسل نے سیریس انداز میں کہا تھا۔ کیوں؟ تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو، اس سے ہاتھ ملا سکتے ہو تو میں دور رہوں؟ منت نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہو تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ ارسل ذرا شوق ہوا تھا۔ شٹ اپ، مجھے کیا ضرورت ہے جلنے کی؟ منت نے کندھے اچکائے تھے۔ اچھا، اور ضیا سے بھی دور رہنا، ارسل نے ایک اور حکم دیا تھا۔ کیا؟ منت نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تم مجھ پر نظر رکھتے ہو؟ منت نے سوال کیا تھا۔ ہاں، یہ سمجھو، ارسل نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ منت ہچکچائی۔ کیا بولو؟ ارسل پوری توجہ سے سن رہا تھا کہ ہمارا نکاح۔ منت نے سر جھکایا۔ ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میری میموری تم سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے سب یاد ہے۔ جتنا ارسل مطمئن تھا منت اتنی ہی حیران تھی۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، منت کو خود کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ ارسل کا انداز
अब भी नॉर्मल था। मन्नत को अरसल इस वक्त जहर लग रहा था, खासतौर पर इसका धीमापन। क्यों, जब मुझे निकाह की समझ ही नहीं थी तो मैं कैसे मान लूँ। मन्नत ने एक ही सांस में बात मुकम्मल की और गुस्से से अरसल की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। अरसल आगे बढ़ा तो मन्नत घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी। ठीक है, मान लिया इस वक्त निकाह को नहीं समझ सकती थी, अब तो समझती हो ना। अगर नहीं तो अरसल एक कदम और आगे बढ़ा तो मन्नत दीवार के साथ जा लगी थी। अरसल ने मन्नत के गिर्द बाहों का घेरा बनाया। तो क्या, मन्नत ने अटक कर पूछा। तो अब समझा दूँ, दोबारा कर लूँगा, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। एक आंख दबाकर मन्नत को दबाकर अरसल चला गया था, जबकि मन्नत नायकीनी से अब भी दरवाजे को देख रही थी। नहीं, ना ही हर बार कैसे बच जाती है वो मुझसे, कैसे। अब कमरे की हर चीज़ टूट फूट चुकी थी। पूजा दीवाना वार चीख रही थी, पूजा संभालो खुद को, नेहात छोड़ो मुझे। नेहात ने मजबूती से पूजा को जकड़ा हुआ था, वो समय जिंदा मार डालेगा अगर इसे मन्नत नहीं मिली तो। पूजा ने अपने बाल नोचते हुए कहा, पहले इस सफ़ा और नीलम का कुछ करना होगा नेहात, वरना हम मन्नत को कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये अरसल, ये एक सीक्रेट एजेंट है, एक बहादुर ऑफिसर, ये समझता है हमें राज नहीं पता। इन सब का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेहात ने पूजा को समझाया था। तुम्हारी झूठी कहानी पर मन्नत पिघल गई, वो बेवकूफ़ लड़की है, झूठे आंसू दिखा गई तो तुम्हारे झांसे में आ गई। नेहात ने शातियानी दिमाग से चलाया था। पूजा जैसे इसके इरादे से भांप गई थी। कहाँ जा रहे हैं हम? मन्नत ने सामने रास्ते को गौर से देखा था। कार अपनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी थी। घर जाने से पहले हम लंच ना कर ले मन्नत, ज़िया ने पुरुमीद लहजे में कहा। नहीं ज़िया, मुझे घर जाना है, फ़िलहाल मुझे भूख नहीं है। मन्नत ने साफ इनकार किया था। कभी तो दिल रख लिया कर मन्नत, ज़िया को काफ़ी दुख पहुंचा था। ज़िया, फिर कभी सही, पर अभी घर चलते हैं, मन्नत ने धीरे से कहा। इसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी, ऐसी मासूमियत थी, न चाहते हुए भी लोग इसकी बात को रद्द नहीं कर सकते थे। ज़िया भी दिल हार बैठा था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और कार घर के रास्ते पर डाल दी। क्या ज़ैन की शादी नीलम से? ज़ैन, तुम कितना छुपा रुस्तम निकले, तुमने खबर तक न होने दी। मन्नत ने शिकायती नज़रों से ज़ैन को देखा, जो पजल हो रहा था। बड़ों के दरमियान बैठ कर रहा। मन्नत, तुम्हें अपने बुक्स और नॉवल से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना। टुकना ने भी बेटी के कान खींचे थे। 1 हफ्ते के अंदर शादी है, शम्मा ने कार्ड देखते हुए खुशी से बताया था। ओके बच्चों, अब तुम लोग बैठो, हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। चलो भाई साहब, हसन ने सिकंदर से कहा तो सिकंदर उठ कर चले गए। ज़ैन बचपन से ही चचा और ताया के साथ रहता था। उन्होंने कभी भी ज़ैन को अपना भांजा नहीं समझा था, हमेशा अरसल की तरह अपना बेटा समझा था। भाई भाभी कैसी है? समिया ने तजस्सुस के बहाने पूछा। समिया, नीलम बहुत प्यारी है। मन्नत ने दिल से नीलम की तारीफ की थी। मुझे भी देखना है। शमा, भला कैसे पीछे रह सकती थी? हाँ, मिल लेना। अरसल ने टांगे मेज़ के ऊपर रखी थी। अरसल, तुम कब शादी कर रहे हो? समिया ने अरसल की तरफ देखकर पूछा। जब वो कहे। अरसल ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जो बिल्कुल इसके सामने बैठी थी, जिसमें मन्नत ने गुस्से से अरसल को देखा था। वो मतलब कौन है वो? शमा ज़रा आगे हुई थी। मन्नत। अरसल ने सीधा होकर बैठा था, जबकि सबने मन्नत को हैरत से देखा था। मन्नत भी इतनी हैरत से अरसल को देख रही थी। क्या मन्नत है वो? समिया ने पूछा था। अरसल ने मेज़ के पास नीचे बैठी समिया के सर पर चपट लगाई। मेरा कहने का मतलब है कि मन्नत मांग रहा हूँ कि मुझे भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। तुम लोग क्या समझे? मन्नत की तरफ इशारा किया। इससे शादी? फिर तो समझो मेरी मेरी राख भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। अरसल ने ज़ैन के आगे हाथ किया, जिस पर ज़ैन ने अपना हाथ ज़ोर से अरसल के हाथ पर दे मारा था, और सब कह एक साथ निकला था, जबकि मन्नत जल भून कर रह गई थी। शक्ल देखिए अपनी। मैं और तुमसे शादी अगर ऐसा हुआ तो खुदकुशी मंजूर है मुझे, मन्नत ने जल कटे लहजे में कहा, जिस पर एक बार फिर सबका कहका गूंजा था। हाल बता। ज़िया खामोश रहा था। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? कहाँ था ना। पूछा। ज़िया से दूर रहा कर। और सर मन्नत के पीछे किचन में आया था। क्यों वजह? और तुम्हारी बात क्यों मानो? मन्नत ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए कहा था। सर ने गिलास से छीन कर रखा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अरसल का लहजा संजीदा था। तुम्हें क्या मसला है? तुम होते कौन हो कुछ कहने वाले? पूछा। मेरी दोस्त है और ज़िया कज़न, तुम्हारे साथ भी आती जाती हूँ ना। जब कोई मसला नहीं होता तो अभी क्या मसला हो रहा है? मन्नत ने इतने ही गुस्से में जवाब दिया जितना अरसल संजीदा था। अरसल ने मन्नत की कलाई पकड़ी और इसकी नाजुक कलाई पर अपनी सख्त उंगलियां गाड़ दी थी। अरसल, छोड़ो मेरा हाथ। मन्नत अरसल के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आंसू पर काबू रखा। ज़िया तुम्हारा सिर्फ कज़न है और मैं तुम्हारा शोहर, इसलिए आई समझ। अरसल एक नया रूप मन्नत के सामने आया था। मन्नत की कलाई पर सिर्फ निशान से ज़्यादा तकलीफ अरसल की बात थी। तुम्हें कितनी बार कहा है मैं नहीं मानती, इसने कहा कर, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। आगे तुम्हें मेरी बात समझ में। मन्नत की आंखों में अरसल के लिए सिर्फ इस वक्त नफरत थी। अरसल की गिरफ्त ढीली पड़ी तो मन्नत फौरन वहाँ से चलेगी, जबकि अरसल के अंदर बहुत कुछ टूटा था। एक चुभन का एहसास हुआ था। आंखों में एक एक करब गुजरा था। मन्नत, तुम्हें कैसे बताऊं तो मेरा इश्क? अरसल के दिल से एक आवाज़ आई जिसे अरसल के अलावा कोई नहीं सुन सकता था। अरसल परेशानी के आलम में तेज़ तेज़ से कदम चल रहा था। ज़ैन भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, साथ इन्फॉर्म भी कर रहा था। अरसल, नीलम और मैं
بھی ساتھ تھے صفا کے۔ کل ہم سب مل کر بڑی انجوائے کر رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا صفا کیسے غائب ہوگی؟ تمہارے کہنے پر پوجا کو اٹھا کر لے آئے ہیں، پر نہاد غائب ہے۔ پوجا کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتی۔ نیلم نے ہر طرح سے اسے پوچھ لیا ہے۔ ارسل خاموشی سے راہ عبور کر کے سیکرٹ روم میں آیا جہاں پوجا کو قید کیا ہوا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے پوجا زمین پر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسل پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ بکھرے بال، ہونٹ کا کونا پھٹا ہوا تھا۔ نیلم ارسل کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ پوجا میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، بس سچ جاننا ہے مجھے۔ نہاد تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ دونوں نان مسلم تھے، میں سب جانتا ہوں۔ صفا کہاں پر ہے؟ یونیورسٹی کی جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں اس میں بھی تمہارا ہاتھ ہے، بتاؤ مجھے۔ ارسل غصے سے دوڑا تھا۔ پوجا کا بھاگی ارسل میں تمہارے مذہب کی نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پر الزام لگا۔ پوجا نے افسوس سے دیکھا تھا۔ نیلم غصے میں آگے بڑھی اور پوجا کے منہ پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ سچ بتاؤ کہاں ہے صفا؟ نیلم کی آواز کے ساتھ آنسو بھی نکلے تھے۔ آنسو کا ایک گولا حلق میں پھنس گیا تھا۔ ارسل میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میرا یقین کرو۔ پوجا نے ارسل کی طرف امید سے دیکھا تھا۔ جیسے آواز بلند ہوئی تھی، تمہیں ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ ارسل پاس کھڑی کرسی پر بیٹھا۔ زین سمجھ کر روم سے باہر گیا اور 5 منٹ کے بعد واپس آیا۔ زین کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں کچھ مایع نما چیز تھی۔ زین نے ارسل کی طرف بڑھا۔ پوجا کی آنکھیں خوف کے مارے کھل گئی تھی۔ ارسل پلیز۔ پوجا بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ جانتی ہو یہ کیا ہے پوجا؟ ارسل نے پوجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تیزاب اور تمہارا چہرہ ختم۔ ارسل نے ایک خطرناک مسکراہٹ چہرے پر پیش کی۔ دیکھو ارسل، ہم سب پارٹی میں ساتھ تھے، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ پوجا نے بوتل کو دیکھ کر اٹک اٹک بولنا شروع کیا۔ پچ کلب میں تھے ہم، وہاں پر کیمرہ موجود تھا۔ ارسل وہ کلب دیکھ سکتے ہو پلیز؟ پوجا نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری کوشش کی تھی۔ ارسل نے زین اور نیلم کو دیکھا اور پھر تینوں ایک ساتھ روم سے باہر نکل گئے۔ سیکرٹ روم کو لاک لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں پچ کلب پہنچے اور ارسل نے مینیجر سے بات کر کے ایک بند روم میں داخل ہوئے۔ سامنے اسکرین تھی جس پر کل کی ویڈیو ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ ارسل، ہم تقریباً 1 گھنٹہ ہی رکے تھے، 11 سے 12 کے درمیان۔ زین نے ٹائم سیٹ کیا تھا اور اس دوران اس کا منظر سامنے نظر آنے لگا۔ سب ساتھ ہی تھے، پوجا اور نہاد بھی تھے۔ ارسل دیکھ دیکھ کر اپنی رائے بھی دیتا جا رہا تھا۔ 1 منٹ رکو۔ ارسل کے کہنے پر کی بورڈ پر چلتی ہوئی نیلم کی انگلیاں رکی تھی۔ یہ صفا کس کو اشارہ کر رہی ہے؟ کچھ کہہ رہی ہے ولیوم نیلم۔ ارسل نے ہینڈ فری پر بھی ہاتھ رکھا تھا تاکہ ہر آواز کلیئر آ سکے۔ کیا تم نہیں؟ ابھی نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ میوزک ہے؟ نہیں، کل ملیں گے۔ کل کیا ہے؟ اوکے آتی ہوں، صبر کرو تم۔ اس میں صرف صفا کی آواز ہے، کسی سے بات کر رہی ہے اور ہر بار اپنے چاروں طرف دیکھ کر جواب دے رہی ہے تاکہ کوئی اور سن نہ لے۔ پارٹی میں صفا کے لیے کہ ایک طرف پوجا اور نہاد باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے تھے ڈانس میں مگن۔ نیلم اور زین اپنی باتوں میں مگن تھے جب صفا تھوڑا دور کسی سے اشارہ اور کم بات کرنے میں مگن تھی۔ جس سے بات کر رہی تھی وہ انسان نہیں دکھا۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، ارسل نے زین سے کہا تھا، اور نیلم اس کلپ کو مجھے سینڈ کرو۔ چلو زین۔ ارسل پھرتی سے کلب کے اس حصے میں آیا جہاں وہ سب رات میں موجود تھے۔ صفا جس طرف دیکھ کر بات کر رہی تھی اس طرف کھڑکی تھی اور کھڑکی کے اوپر کی جانب کیمرہ تھا جس کی وجہ سے کھڑکی کے پیچھے کی طرف جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ اس میں ویڈیو میں نہیں دکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر ارسل کو لگ رہا تھا کہ صفا اپنی مرضی سے کلب سے باہر گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اب کس کے ساتھ یہ نہیں معلوم۔ اس وقت بھی ہم نے یہی سوچا شاید کسی کام سے نکلی ہو، پر آج صبح جب صفا کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ صفا رات سے گھر پہ نہیں آئی۔ زین نے ارسل کو تمام انفارمیشن دی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر پوجا ہے تو وہ بہت چالاک ہے، خود کو اس معاملے سے بالکل کلیئر کر گئی ہے، اور ساتھ میں نہاد بھی تھا۔ ارسل نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر سوچنے لگا۔ نہاد آج کہاں ہے؟ ارسل نے پوچھا۔ پتہ نہیں پوجا اس بارے میں انجان۔ اس کا کہنا ہے کہ جب پارٹی سے نکلے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ پارٹی میں زین نے پوچھا تم دونوں کے ساتھ نکلی تھی؟ ہاں ارسل، جب تک کچھ پتہ نہیں چلتا پوجا قید میں رہے گی۔ ارسل نے آرڈر دیا تھا۔ اوکے سر۔ ارسل، تم یونیورسٹی بھی نہیں آ رہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اور صفا بھی نہیں ہے؟ کیا چکر ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ منت نے ارسل کو سوچ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو پاس سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی اور مزے سے چائے کی سیپ لینے لگی۔ کیوں، تم مجھے مس کرتی ہو؟ ارسل نے ساری سوچوں کو ایک طرف رکھ کے منت کی جانب منہ کر کے بیٹھا۔ میں کیوں کروں گی؟ تم ڈر کے ہمارے یونیورسٹی نہیں آ رہے اتنا ڈرتے ہو؟ منت کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اتنا یاد مت کیا کرو ورنہ زین کے ساتھ میں بھی اسی حال میں شادی کر لوں گا تم سے۔ ارسل نے اس کا چائے کا مگ چھینا اور خود پینے لگا۔ تم ہو ہی انتہائی بدتمیز۔ منت پیر پٹک کر وہاں سے چلے گئی جبکہ ارسل منت سے بات کر کے سکون محسوس کر رہا تھا۔
کب تک رکھو گے مجھے یہاں پر ارسل؟ جب تک صفا نہیں مل جاتی۔ پوجا نے آنکھیں بند کر کے ایک سرداب بڑھی تھی۔ ارسل میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا مجھے تم اتنی بڑی سزا دو گے۔ پوجا نے شکایتی نظر سے دیکھا تھا۔ ارسل ایک طنز سے ہنس دیا تھا۔ اچھا مذاق ہے، پر میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتا۔ صفا کو اگر کچھ ہوا زندہ تم بھی نہیں رہو گی۔ ارسل وان کرتا ہوا باز چلا گیا اور لاک کر کے چلا گیا۔ پوجا نے دیوار کے ساتھ سر ٹکرایا تھا۔ ارسل میں واقعی تم سے عشق کر بیٹھی ہوں، پوجا نے اعتراف کیا تھا۔ میں تو جا رہی ہوں نیلم کے ساتھ پارلر۔ منت نے اپنا فیصلہ سنایا جس پر سب راضی ہوئے۔ تاج زین کی منگنی تھی، گھر میں شور مچا ہوا تھا، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ منت جا چکی تھی۔ چلو پھر نکلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ زین تم میرے ساتھ آ جاؤ، ضیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ضیا، میں تایا جان کے ساتھ نکلوں گا۔ عرض ہو گیا۔ ضیا اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری کار میں ارسل اپنے ماں باپ اور پھوپھو کے ساتھ، سمیہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ ہاؤس فل زین ہاؤس، سمیہ نے ہنس کر کہا۔ تیسری کار میں منت کے حسن اور لبنہ کے ساتھ میں، زین، شمع بھی بیٹھ گئے تھے۔ کس کا نمبر ہے؟ نیلم جو سجے سورے میں مصروف تھی۔ منت دیکھو کس کا فون ہے۔ منت نے سر ہلا کر فون اٹھایا۔ ایک منٹ کے بعد منت کے ہاتھ سے فون گرا اور ساتھ میں خود بھی رہ گئی۔ نیلم فوراً منت کی طرف بڑھی تھی۔ منت پلیز بولو کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ فون گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ نیلم منت ٹر ٹر کر بولنے لگی جبکہ آنسو کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، بس اتنا کہا کہ ارسل کی کار میں بم۔ منت سے جملہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ نیلم نے بجلی کی رفتار سے منت کی کلر سے موبائل نکالا اور ارسل کو کال کی جبکہ ارسل نے کال پک نہیں کی تھی تو نیلم نے تیزی سے زین کا نمبر ملایا۔ منت کی کال۔ زین نے کال اٹھائی۔ ہاں منت۔ زین میں نیلم۔ ارسل کا کال پک نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کوئی اور ہے، جلدی بولو۔ ارسل اپنے ماں باپ کے ساتھ آنا چاہتا تھا، حال میں تو میں نے۔ نیلم نے کال کٹ کر دی جبکہ زین پریشان ہو گیا تھا۔ نیلم نے منت کے موبائل سے فون بک کھولی اور تایا جان کا نمبر سرچ کیا تو فوراً کال کی جبکہ زین دوبارہ منت کے کال پر کال کرنے لگا تو مصروف جانے لگا۔ کال پک ہوئی۔ ہاں منت بیٹا۔ اسکندر نے کال اٹھائی۔ انکل میں نیلم، اور ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا جس سے نیلم کے کان سرخ ہوئے تھے۔ نیلم بے جان کھڑی تھی۔ منت نیلم کی طرف بڑھی۔ نیلم کیا ہوا؟ بولو۔ ارسل ٹھیک ہے تو ہے نا؟ منت نے بہت مشکل الفاظ کہے تھے۔ نہیں۔ منت کچھ کہہ نہیں پائی۔ دھماکہ۔ منت چلو گھر۔ زین کی کال آئی تو نیلم نے روتے ہوئے پوری بات بتائی تھی۔ پورے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ زین، ضیا اور حسن ہاسپٹل پہنچے۔ زین سنبھالو خود کو۔ حسن نے زین کو گلے لگایا تھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں رہا، ہمیشہ آپ کو بابا سمجھا، کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا، پر آج سچ میں اکیلا رہ گیا۔ ضیا نے بھی اپنی ماں کھو دی پر زین کے مقابلے میں خود کو مضبوط ثابت کیا تھا اور خاموشی سے ہاسپٹل کی ساری کارروائی کی تھی۔ حسن کچھ دور بینچ پر جا بیٹھا تھا۔ لبنہ حسن کے قریب جا کر بیٹھی اور کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے صبر کا کہہ رہی ہو۔ لبنہ، اسکندر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہی نہیں، باپ تھے، بھائی اور بھابھی اور بہن سب کھو دیا۔ حسن کا سب ٹوٹا تو آنسو بھی بہنے لگے۔ جسم کے ٹکڑے جمع کر کے کفن پہنا دیا گیا تھا۔ سب گھر پہنچے۔ 4 جنازے ایک ساتھ گھر لائے گئے تھے۔ قیامت کا سماں تھا۔ سخت سے سخت انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ رونے کے لیے آنسو، نہ کہنے کو کوئی لفظ بھی نہیں بچا تھا، نہ ہی کوئی صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ اللہ کے واسطے منت گھر چلو۔ منت پھر پتھر بن چکی تھی۔ نیلم کی کوئی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف آنکھوں کے سامنے ارسل کا چہرہ تھا۔ اچھا تم نے مجھے اتنا مس کیا؟ ارسل کی شراری آنکھیں اس کے سامنے آئی تھی کیونکہ وہ بس تمہارا کزن ہے اور میں تمہارا شوہر بھی۔ ارسل کی آواز کہیں پاس سے آئی تھی۔ اچھا چلو اب تمہاری ہوش میں نکاح کر لیتے ہیں۔ منت نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ایک دم چیخی تھی، بس بس ارسل بس۔ منت دیوانہ وار روتی جا رہی تھی۔ نیلم، ارسل کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ نیلم جو منت کو کب سے بولنے پر مجبور کر رہی تھی، اب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ منت سنبھالو خود کو، پلیز سنبھالو۔ نیلم نے منت کو زور سے نچوڑا تو منت بیگانہ نظروں سے نیلم کو تکنے لگی۔ ہاں منت، ہوش کرو اور گھر چلو، ارسل بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، چلو۔ نیلم نے منت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ صحن میں ایک ساتھ کفن میں لپٹے وجود پڑے تھے، زین، ضیا، حسن، ٹوٹے دل کے ساتھ ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ لبنہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ منت مرے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچی۔ کفن دیکھ کر اس کی سانسیں اکڑی تھی۔ منت، لبنہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر جڑ سے اس کی طرف بھاگی۔ اگر لبنہ نہ سنبھالتی تو منت گر جاتی۔ منت، ماما یہ کیا ہے؟ منت نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ منت، اندر آؤ تم۔ نہیں ماما، یہ کیا ہے؟ پلیز ہٹائیں یہ۔ منت کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، الفاظ سے زیادہ اس کے اشارے کام کر رہے تھے۔ منت، حسن اٹھ کر پاس آئے، مجھے نہیں آنا۔ منت واپس مڑنے لگی تو ضیا نے آگے بڑھا۔ منت، کچھ نہیں رہا ماموں جان، امی، سمیہ، مامی۔ ضیا نے
मन्नत का हाथ पकड़ा इन बेजान वजूद के पास लेकर जाने लगा। मन्नत को तो अरसल का खौफ खाया जा रहा था, पर यहाँ तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। नहीं नहीं, मन्नत ने हाथ छुड़ाया, आंसू से पूरा चेहरा भीग चुका था। ये नहीं हो सकता। ताया चांद ने मन्नत दौड़कर करीब गई थी, नज़र सिकंदर पर पड़ी। हसन ने, जो मेरी बेटी चाहती है वही होगा, तुम्हें हर जगह जाने की इजाज़त है। सालों पुरानी बात मन्नत को याद आई थी। मन्नत तड़प कर रह गई थी, चेहरे काफ़ी ख़राब हो चुके थे। ताया चांद उठे, प्लीज़। ताया चांद ने मन्नत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी थी, फिर भागकर पास पड़े वजूद की तरफ बढ़ गई। ताया चांद में प्लीज़ उतर ज़रा पलटी, फिर पुप्पो। मन्नत ने पुप्पो के माथे के साथ अपना माथा टिकाया, प्लीज़ पुप्पो। तो बहाने तो अरसल को ऐसे कैसे मन्नत को यूनिवर्सिटी में शर्मिंदा होने देती है। पुप्पो की आवाज़ हवा में गूंजी थी। मन्नत के आंसू फूलों किस चेहरे पर जज्ब होने लगे थे, तो नज़र आखिरी कवर में पड़ी। मन्नत तड़प कर आगे बढ़ी थी। समिया सॉरी, ये सारा प्लान अरसल का था। मन्नत को समय की शरारतें याद आई थी। मन्नत को पागलों की तरह सब बार बार हिला रही थी। एक बार फिर सब अपने आप पर काबू न रख सके और रोने लगे। पूरा घर मातम में बदल चुका था। नीलम सैन को तसल्ली दे रही थी तो फौरन उठकर मन्नत की तरफ गई थी। मन्नत, बस करो नीलम, देखो ये सब फिर कोई मजाक कर रहे हैं, इनको कहो कि बस कर दे, मुझे नहीं और सब ये देखना। नीलम ने मन्नत को गले लगाते हुए कहा तो मन्नत का जब्त फिर से टूटा था। फिर दिल खोल कर रोई थी। नीलम ने सामने खड़े वजूद को देखा, जिसकी सांसें उतर पुतर थी। हक्का बक्का दरवाजे को पकड़ कर सहारा लिया था। साफ लग रहा था जिससे भाग कर आया हो जब भी सांस फूल रही थी। नीलम के मुंह से बेख्तियार निकला था, अरसल भाई। मन्नत, जो कि नीलम के गले हुई थी, इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और मुड़ कर देखा तो एक सेकंड में अरसल की तरफ भागी थी, बिना किसी की परवाह किए, और अरसल के वजूद से टकराई थी। मन्नत अरसल की धड़कनों की तरफ उतर और महसूस कर सकती है। मन्नत ने अरसल के कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की और बेख्तियार हो पड़ी थी, जैसे सारे आंसू आज का बहा दे कि अरसल बेजान की तरह अपने माँ बाप का चेहरा देख रहा था और वहीं अपना सर दीवार से टका गया। आंसू की लड़ी मन्नत से होते हुए इसके बालों में समा गई थी। अरसल टूट चुका था, पूरा घर तिनके की तरह एक ही पल में बिखर चुका था। तफरीन हो चुकी थी, पूरा घर सन्नाटे में था। अरसल जैन घर से गायब है। अरसल जैन घर से गायब थे। ज़िया और शमस हसन के साथ बैठे अपना गम हल्का कर रहे थे, जो नामुमकिन था। लुबना अपना अपने कमरे में खामोश बैठी थी। मामा आओ। मन्नत मन्नत पास आई तो लुबना की गोद में सर रख कर लेट गई थी। मामा, ये कैसे हो सकता है किसी की? भला क्या दुश्मनी है हमारी जो ऐसे बम? मन्नत के अल्फाज मुंह से ख़त्म हो गए थे। पता नहीं मन्नत, ये सोच सोच कर तो मैं भी खुद हलकान हो गई। क्यों? किसने ऐसा किया? भाई साहब की कार में बम किसने लगाया और क्यों लगाया? एक बार फिर मन्नत के आंसू बहने लगे तो लुबना अपनी बेटी को अपनी गोश में छुपा लिया था। 2 दिन बाद अरसल मन्नत को दिखाई दिया था, जो बिल्कुल टूट चुका था। अरसल, मैं खाना लाऊं? मन्नत ने बड़ी मुश्किल से बात शुरू की थी। नहीं। अरसल सोफे पर बैठा और सर पीछे को टका गया था। मन्नत अरसल के पास बैठ गया। अरसल, मन्नत ने फिर से पुकारा था। अरसल ने आंखें मूंदे जवाब दिया था, शायद अब वो किसी के सामने रोना नहीं चाहता था। तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? मन्नत ने अरसल को देखते हुए पूछा था। अरसल ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो कार तुम्हारी थी, वो बम तुम्हारे लिए था। मन्नत के हल्क में आंसू का गोला फंसा था। अरसल ने आंखें खोली और हैरत से मन्नत को देखा था और मन्नत और मन्नत को देखने लगा। कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरसल, जब मैं नीलम के साथ थी तो फ़ोन आया था नीलम को, मैंने फ़ोन उठाया था। कोई लड़का था, मुझसे कहा कि तुम्हारा अरसल अब गियार्स की कार में बम है। मन्नत ने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल की बात बताई थी। अरसल के माथे पर बल कम हुए थे और उठकर अफसोस से आंखें बंद की थी, जिसे गुजरी बात सोचने लगा। मन्नत हैरत से इसके पीछे खड़ी हो गई। अरसल ने अपने दिमाग पर जोर दिया था। पापा, क्या हुआ? अरसल, मेरी कार तो मन्नत के पीछे भिजवा दी ताकि इसे हाल तक आने में मुश्किल ना हो, और ज़िया निकल गया है शायद। कोई बात नहीं पापा, मेरी कार में आ जाएं, एडजस्ट हो जाइएगा। ठीक है, मैं कार की चाबी मुझे दे दो, फिर मैं। सिकंदर ने हंसते हुए कहा। अरसल जानता था कि पापा के होते हुए कार अरसल खुद नहीं चला सकता। ओके पापा। सिकंदर कार में बैठे हुए तो अरसल भी बैठ गया। पिछली नशिस्त पर पुप्पो, समिया और मिसेस सिकंदर भी बैठ गई थी। अरसल ने पीछे मुड़कर खवातीन से इजाज़त ली तो पुप्पो की नज़र अरसल के कलर पर बड़ी। तौबा है, मुझे ये समझ नहीं आती, तुम चाहते क्या हो बरखुदार? पुप्पो ने आंखें दिखाते हुए पूछा था। अरसल की तरफ सब अनजानी नजर देखने लगे थे। क्या है? पुप्पो ने अरसल की शर्ट की तरफ इशारा किया तो अरसल को मन्नत की बर्थडे का दिन याद आया तो घबरा गया। बेख्तियार अपने आप को देखा। मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है तुम्हें? पुप्पो ने काचाने वाली नज़र से देखा था तो अरसल के तनाव ढीले पड़े थे। मैं चेंज करके आता हूँ पुप्पो। हाँ जाओ, बल्कि ये तुम्हारी सज़ा है। अब आना तुम अकेले। चलो। सिकंदर पुप्पो की बात पर सब हंसती और समिया अरसल को चुराकर बाय बाय करने लगी थी। ओके। अरसल ने गौर से मेहंदी देखी तो याद आया, सुबह सिर्फ मन्नत ही मेहंदी लगाकर घूम रही थी। मन्नत की बच्ची, तुम बचोगी नहीं। अब एक और
इधर तुम और एक फूफो मेरी जान लेकर ही रहोगे। अरसल ने आंखें खोली, वो तभी बच गया था। मन्नत की मेहंदी की वजह से अगर कार से ना उतरता तो वो भी जिंदा ना होता। पर ये मेरा दुश्मन कौन कौन है जो मन्नत को ऐसे कह सकता है। अरसल ने दरवाज़ा खोला तो पूजा को जख्मी हालत में पाया था, और पर अरसल को इस पर कोई तरस नहीं आया था। शायद अरसल का गम पूजा के जख्म से ज़्यादा था। अरसल देखो, मुझे जैन और नीलम ने मारा। पूजा ने अपने जख्मी होठों को बोलने की ताकत दी थी, तो साथ ही दर्द से घबरा उठी थी। मैं कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती अरसल। पूजा, शायद तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए हर बार झूठ बोल देती है। अरसल पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। नहीं अरसल, मुझे सच में नहीं पता। पूजा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सच सब बता दो। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी फिर मेरी होगी। एक अब तक लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि क्यों हमारे मज़हब में औरत का एहतराम किया जाता है। तुम मुझे हैवान बनने पर मजबूर करी हो। सर का गुस्सा परवान चढ़ चुका था। अरसल, मैं सच में नहीं जानती कि हादसा किसने किया है। पूजा, अपने काम में वफादारी वफादारी। अरसल ने तंज़े हंसते हंस उठा था। इसे अब हर हाल में मुश्किल तक पहुंचना था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे, पर दर्द सबका वैसा ही ताज़ा था। हाल बता खामोश रहने लगे थे सब। मन्नत यूनिवर्सिटी से ऑफर ले चुकी थी। अरसल के लिए मन्नत के दिल में एक नरम गोशा भी पैदा हो चुका था। वो बस हमदर्दी थी या फिर पलने वाली मोहब्बत जन्म ले रही थी। अभी खुद मन्नत इस बात से अनजान थी। मन्नत, मेरे पास बैठोगी? ज़िया ने उदास भरे लहजे में कहा। पप्पो के बाद ज़िया ने पहली बार घर के किसी फर्द से बात की थी। मन्नत को सोच कर फिर साथ पड़े सोफे पर बैठ गई। मन्नत, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो? ज़िया ने मन्नत को उम्मीद भरे नज़रों से देखा था। ज़िया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मन्नत ने तसल्ली दी। पर तुम हो ना? सवाल अब भी वही था। अरसल के कदम रुके। शायद वो सुन चुका था ज़िया की बात। मन्नत ने अरसल को देखा, फिर ज़िया को। मन्नत समझ चुकी थी कि ज़िया क्या पूछना चाह रहा है, पर इसे मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। अरसल ने अफसोस से मन्नत को देखा। शायद इस लड़की का पत्थर दिल का था। अरसल वहीं बैठ गया। आची से भी मन्नत का जवाब जानना था। हम क्या बातें हो रही हैं? अरसल ने ज़िया से पूछा था। मन्नत से पूछा, वो मेरे साथ है, ज़िया ने फ़ौरन कहा था, जबकि मन्नत को ज़िया से बिल्कुल भी ऐसी तवक्को नहीं थी। अरसल ने मन्नत का चेहरा देखा, जिस पर हैरत वाज़ेह थी। तो मन्नत ने क्या कहा? अरसल ने भी मन्नत को देखते ही पूछा था। हाँ बिल्कुल, मैं साथ हूँ। मन्नत ने अपने चेहरे पर खुशी से चेहरा कहा था। ज़िया की आंखों में खुशी झलकने लगी, जबकि अरसल के दिल पर एक मज़ीद चोट लगी थी। अरसल उठ कर जाने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ज़िया, और मेरे हस्बैंड भी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अरसल को साफ सुनाई थी। अरसल के उठते कदम रुके थे और पलट कर मन्नत को देखा, जो अरसल को देखकर नजरें फेर गई थी। तुम पागल हो गई, तुम्हारी शादी कब हुई? ज़िया एकदम गुस्से में खड़ा हुआ। मुझसे हुई है। अरसल ने बात मुकम्मल की। और कब, कैसे? चाचू से पूछ लेना। अरसल के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी, जिसे मन्नत ने नोट किया था। जिसे देख मन्नत को खुशी महसूस हुई थी। ज़िया का अब वहाँ खड़े रहना बेकार था और वहाँ से निकल गया। अरसल हाथ बांध कर मन्नत को अब मुस्कुराकर देखने लगा। क्या पहली बार देख रहे हो या फिर आंखें चम गई हैं? मन्नत के तेवर बदले थे। तुम मान गई हो निकाह को? अरसल मन्नत की तरफ बढ़ा था। जी बिल्कुल नहीं, भी नहीं, मैं ऐसे निकाह को नहीं मानती। मन्नत कहकर जाने लगी तो नरम कलाई अरसल के हाथ में आई थी। तो कैसे मानूंगी जब सबके सामने तुम मुझसे शादी करोगे तब? मन्नत कहकर फौरन वहाँ हाथ छुड़ा कर वह रुकी नहीं थी, वहाँ से चली गई। एक बड़े दुख के बाद अरसल के दिल में एक सुकून की लहर दौड़ी थी। एक इत्मीनान हुआ, जैसे कोई तो है इसके पास। मन्नत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ संभालने आई थी। जैन, तो अकेली क्यों आई हो? किसी के साथ जाती है? अरसल कहाँ है? इसकी जिम्मेदारी है ना? जैन कार से बाहर निकला था। अच्छा, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? मन्नत ने मुंह बनाया। जैन ने खुद को नॉर्मल रखा था। ओके, आओ मैं घर छोड़ दूँ। ले लिया सामान जो लेना था? जैन ने एक नज़र हाथ में पकड़े हुए शापर्स देखे थे। हाँ हो गई। मन्नत आकर कार में बैठी थी तो जैन ने भी बैठ गया था। जैन ने कार स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद दूरी पर जैन का मोबाइल बजा। मन्नत ने आगे बढ़कर डैशबोर्ड पर देखा तो नीलम का नाम जगमगा रहा था। हाँ नीलम। मन्नत ने तंग करने के अंदाज में कहा तो हल्की सी मुस्कुराहट जैन के चेहरे पर आई थी। मन्नत ने शरारत से फ़ोन उठा लिया था तो जैन ने सर झटक दिया था। जी जनाब, आपकी बेचैनी मैं समझ सकती हूँ, पर मसूब अभी बिजी हैं अपनी कार के साथ। मुझे कह सकती हो जो भी कहना है बिला झिझक। मन्नत ने सर से गिरता हुआ दुपट्टा ठीक किया था। मन्नत की ड्रेसिंग में तब्दीली आ चुकी थी। जैन ने मुस्लिम गुस्सा दिखाया। मुँह से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी थी तो मन्नत के चेहरे का रंग फक पड़ा था। नीलम, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जैन ने एकदम कार रोकी थी। मन्नत, जैन। नीलम की आवाज़ भारी हुई थी तो मन्नत ने फ़ौरन मोबाइल जैन की तरफ बढ़ाया। जैन ने फ़ौरन मोबाइल पकड़ा था। नीलम, क्या हुआ है? ओके मैं आ रहा हूँ। ओके, अरसल को भी कहता हूँ। जैन ने कॉल बंद करके अरसल का नंबर डायल किया। अरसल नीलम के घर पहुंचा। जैन ने मोबाइल रखकर कार की रफ्तार तेज़ की थी। जैन ने, क्या हुआ? मन्नत परेशान थी। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे नीलम के घर जाना है। नहीं मुझे भी जाना है। मन्नत ने मज़ीद कहा। नहीं मन्नत, देखो कहा ना जैन, मुझे जाना है। ओके। मन्नत का दिल डर रहा था। इस वक्त भी फ़ोन उठाया था तो बुरी खबर मिली थी। आज भी वक्त अपने आप को दोहरा रहा था। अल्लाह ताला सब ठीक हो। मन्नत के दिल से दुआ निकली थी। गाड़ी नीलम के घर के सामने रुकी। जैन और मन्नत कार से निकले। गेट पर दस्तक दी तो साथ ही अरसल भी पहुंचा था। जैन अरसल ने कार से निकलते ही आवाज़ दी थी तो जैन और मन्नत वहीं रुके।
کیا ہوا ہے پتہ نہیں ارسل، نیلم بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کال کی اس نے اور تمہارا کیا کام یہاں؟ ارسل نے سنجیدہ ہو کر منت سے پوچھا جو گھبرا کر تھوڑ نکل رہی تھی۔ اب ارسل کو کیا کہتی؟ زبردستی آئی ہوں۔ نے دروازہ کھولا تو منت کی جان میں جان آئی تھی۔ السلام علیکم انکل، نیلم کہاں ہے؟ زین نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا نیلم کے بابا مسٹر گیلانی نے تینوں کو ویٹنگ روم میں بٹھایا تھا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ اتنے میں نیلم اور مسز گیلانی آگے تھی۔ منت فوراً اس کے گلے لگی تھی۔ نیلم کی آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ بولو نیلم، ارسل نے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہم تینوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دروازہ بجا۔ بابا نے کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ نیلم کے آنسو بہنے لگے۔ نیلم کی بات پر وہاں موجود ہر شخص بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ پھر کون آیا؟ زین نے پوچھا۔ کوئی نہیں تھا۔ نیلم نے ایک بار پھر سے آنسو بہتے صاف کیے۔ صرف ایک تھا، وہ تھا بس۔ رونے میں اب اضافہ آ گیا تھا۔ پہلے حیران ہوئے، پھر جب اسے کھولا تو نیلم اب آواز سے رونے لگی تھی۔ پاس بیٹھی منت نے فوراً سے گلے لگایا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے بیٹا، یہ خطرے کی نوکری چھوڑ دو اب، مسٹر گیلانی نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ زین اور ارسل نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا تھا۔ نیلم کیا تھا اس میں؟ ارسل کو کچھ غلط لگا تھا۔ وہ نیلم کی آواز اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ نیلم کہاں تھا وہ تابوت؟ ارسل کھڑا ہوا، وہ وہاں۔ نیلم نے روتے ہوئے لون کی طرف اشارہ کیا۔ ارسل اور زین فوراً اٹھے تھے تو منت بھی دیکھنے کے لیے پیچھے چل پڑی، اور نیلم اور اس کی فیملی بھی۔ زین اور ارسل ایک طرف کھڑے ہو گئے، منت دوسری طرف۔ نیلم اپنے ماں باپ کے ساتھ ذرا پیچھے کھڑی تھی۔ زین نے تابوت کھولا تو منت کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی تھی۔ زین اور ارسل نے دکھ سے آنکھیں میچی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ منت زور سے چیخی تھی۔ یہ تو صفا ہے۔ منت دیوار کے ایک کونے کے ساتھ جا لگی تھی۔ تابوت میں صفا کے ٹکڑے تھے، ساتھ میں ایک خط جسے ارسل نے اٹھایا تھا۔ ارسل، یہ تمہاری دوسری ہار ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ایک معمولی سی غلام پکڑ کر ہمیں سزا دلوا دو گے؟ نہیں نہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ اب یہ تمہیں وارن کرنے کے لیے ٹکڑے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس بچا کچا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے، اور تم نے ہمارے بارے میں جتنے ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویسے منت ہے بہت پیاری۔ خط پکڑ کر ارسل نے غصے سے پھاڑ دیا۔ جو بھی تھا اس کا اگلا ٹارگٹ خط میں لکھ چکا تھا۔ نیلم زین کے پاس کھڑی ہوئی، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ صفا کو سلوٹ کیا۔ منت یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ زین، پوجا کو چھوڑنا ہوگا، ارسل نے حکم دیا تھا۔ اوکے، میں جا کر اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ کیا پوجا تم لوگوں کے پاس ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ پہلے گھر والے، اب صفا۔ پوجا تم لوگوں کے پاس ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ منت غصے میں چیخ چیخ کر پوچھ رہی تھی۔ ارسل منت کے قریب آئے۔ بتاتا ہوں تمہیں، صبر رکھو، ارسل کہہ کر دوبارہ زین کی طرف گیا۔ زین، پوجا کو میں رہا کر دو، تم نیلم کو لے کر کورٹ میں جاؤ، میں چاچو کو کال کر دوں گا۔ ارسل مسٹر گیلانی کی طرف آیا تھا۔ انکل، ہمیں زین اور نیلم کا نکاح کرنا ہوگا۔ نیلم کی ذمہ داری اب ہماری ہے۔ اب آپ دونوں کو یہاں سے ایک محفوظ جگہ پر شفٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے ارسل؟ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ مسٹر گیلانی نے ارسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا کہ شکریہ انکل۔ ارسل نے زین کو جانے کا کہا تھا۔ ارسل نے کال کی، حسن نے حامی بھر دی تھی۔ زین نیلم اور اس کے ماں باپ کے ساتھ نکلا، اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کو بلایا تاکہ عزت کے ساتھ صفا کی تفرینہ کی جائے اور ساتھ میں سلامی پیش کی جائے۔ منت کو دیکھا جو ایک کونے میں چپ چاپ گمسم سی بیٹھی تھی۔ ارسل پاس جا کر بیٹھا۔ منت، میں ایک آفیسر ہوں، سیکرٹ مشن پر ہوں تمہاری یونیورسٹی میں، صرف اس لیے آیا کیونکہ پوجا وہاں سے کچھ لڑکیوں کو غائب کر رہی تھی۔ شک کی بنا پر ہم نے اٹھا لیا اسے، پر اب اس خط سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پوجا کسی ایسے انسان کے لیے کام کرتی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ منت حیرت سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ارسل تمہاری وجہ سے، تمہاری اس جاب کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ منت نے ناراض نظروں سے پوچھا تھا۔ ارسل نے چند منٹ کی خاموشی کے بعد منت کا ہاتھ پکڑا۔ منت، بہت سارے لوگوں کی جان گئی ہے اس ملک کو پاک کرنے کے چکر میں، بہت ساری۔ ارسل نے منت کا ہاتھ دبا کر ایک نئی سمت دینا چاہی تھی۔ اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ منت نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہارے لیے وہ خوش نصیبی کی بات ہوگی منت کہ تم ایک شہید کی بیوی کہلاؤ گی۔ اب کی بار ارسل کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ہر نوجوان جان باز سپاہی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ منت نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا تو ارسل نے دوبارہ ہاتھ پکڑا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم مجھے چھوڑ دو گی تو میں تمہیں اسی تابوت میں بند کر کے تہہ خانے میں ڈال دوں گا۔ منت نے غصے سے ارسل کو دیکھا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو ارسل۔ صفا کی تفرین ہو چکی تھی۔ ارسل نے اپنی ٹیم کا ایک مضبوط سہارا کھو دیا تھا۔ منت کے ساتھ ساتھ زین اور نیلم کی جان بھی بچانی تھی۔ زین نیلم سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ ارسل منت کو ڈراپ کر کے پوجا کے پاس آیا تھا۔ سیکرٹ روم کا دروازہ کھلا۔ پوجا، جاؤ، تم آزاد ہو۔ پوجا حیرت سے ارسل کو تکنے لگی تھی۔ تم نے سنا نہیں؟ جاؤ یہاں سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے داڑا تھا۔ پوجا نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر دھرکتے ہوئے ایک اور مکار ہنسی ہنستی تھی۔ سن لیا آفیسر، ذرا آہستہ سے۔ پر اچانک ہوا کیا؟ اوکے، میں بتاتی ہوں۔ پوجا 2 قدم چل کر ارسل کی طرف آئی۔ پہلی بات یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم پہلے مجھے گھر چھوڑ دو، پھر میری جاسوسی کرو گے۔ پوجا نے زخمی ہونٹ سے مسکرائی۔ زخم
कुछ हल्के हो चुके थे, पर कहीं कहीं खून अभी जम चुका था। दूसरी बात ये हो सकती है पूजा ने सोचने अंदाज में कहा कि तुम्हें मुझसे इश्क हो चुका है। अरसा ने सुनकर एक जोरदार कहका लगाया, जासूसी तुम्हारी क्या करनी, तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी तो सारे राज बताने, और रहा इश्क तो तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो, सो गेट लॉस्ट। अरसा कहकर चला गया था। पूजा के अंदर कुछ जरूर टूटा था। अरसल इसे कभी नहीं मिलना था, और अरसल अब इसकी कमजोरी भी बन चुका था। अरसल का कार सेट से भगा ले गया था, और पूजा बाहर निकली तो धूप से इसके जख्मों को चुभन हुई थी। हाँ बैठो, इधर जानते हो एक बड़ी डील हुई है। माल 2 दिन के बाद उन्हीं जगहों से लेकर तुमने जाना है, याद है ना तुम्हें? माथे पर एक बड़ा सा स्याह रंग का तिलक लगाए, आंखों में वहशत थी, जिसे देखकर डर सा लगने लगता था। आने वाला जो सारा गुस्सा गलत हुआ नरम पड़ा। जी मुझे याद है गुरु देव, आपका काम हो जाएगा। पर गुरु देव, मैंने सिर्फ अरसल को मारने के लिए कहा था, क्योंकि मैं मन्नत से प्यार करता हूँ। मन्नत मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़रूरत है। कहने में इतना जुनून है तो इश्क में कितना जुनून होगा तुम्हारे, ज़िया। आवाज़ पीछे से आई। सबने पलट कर देखा तो पूजा थी। पूजा फीका सा मुस्कुराई थी। ठीक कहा ना मैंने, ज़िया। पूजा ने इस वाले नज़र से ज़िया को देखा था। पर अफसोस, तुम्हारा इश्क नहीं, वो ज़िद है जो कातिल भी बन गई है। पूजा आओ मेरी शेरनी। गुरुदेव की आवाज़ पर पूजा के कानों में पड़ी थी। गुरुदेव क्या बात है? मुझे तो आप अपना दायां बाजू कहते थे, फिर मुझे क्यों नहीं ढूंढा? पूजा ने शिकायत की थी। पूजा क्यों? कि हम जानते थे कि तुम्हें अरसल खुद छोड़ देगा। और देखो, पर जितने भी हादसे हुए हैं तुम्हारे लिए ही तो किए हैं। देखो वो डर गया है ऑफिसर, गुरुदेव कहते हुए पूजा की जाने बढ़े थे। तुम्हारे इन जख्मों का भी इसे हिसाब देना होगा। गुरुदेव ने पूजा के चेहरे को छुआ था तो पूजा पीछे हुई। गुरुदेव को हैरत हुई थी। जाओ आराम करो। पूजा अंदर दाखिल हुई, जहाँ एक तहखाना मौजूद था। ये बहुत गलत किया, अरसल ने पूजा को 2 दिन बाद छोड़ना चाहिए था, गुरुदेव ने ज़िया को देखते हुए कहा था। आप फिक्र ना करें गुरुदेव, पूजा को हम संभाल लेंगे, ज़िया ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया था। अरसल ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। आज दोपहर वाली वीडियो चलने लगी। अरसल कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी जॉब में कोई ऐसा दिन भी आ जाएगा। अरसल को लग रहा था ये सब देखकर इसका दिल फट जाएगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ज़िया? बस मन्नत को पाने के लिए तुमने अपनों का खून बहा दिया। अरसल का सांस बंद होने के लगा था तो खुली फिजा में आ गया। अरसल ने ज़िया की खिड़की में एक चिप नुमा माइक्रोफोन लगाया था, जिससे इसकी जानिब से की गई सारी गुफ्तगू आसानी सुनी जा सकती थी। गुरुदेव से की जाने वाली हर बात अरसल जान चुका था, और ये भी कि 2 दिन बाद कोई माल लेकर किसी खुफिया रास्ते से निकलेगा और माँ यकीनन गायब हुई लड़कियां होंगी। अरसल समझ चुका था और जैन को इसके लिए दूर रखना चाहता था, क्योंकि ज़िया जैन का सगा भाई था। जैन और ज़िया में भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं था। जब हमेशा सबको लगता था कि अरसल और जैन सगे भाई हैं, कहीं जैन का दिल नरम ना पड़ जाए, इसलिए इसके लिए फ़र्ज़ निभाना था। क्यों ज़िया, क्यों किया ऐसा? अरसल का दिल कर रहा था कि अपना सिर दीवार में मार दे। ज़िया के बाद इसे अब गुरुदेव तक पहुँचना था। मोबाइल की टून ने अरसल को ठगाया था। इस्लाम को अरसल ने इस्लाम का सुनकर जवाब दिया। हाँ जान बोलो। अरसल, काम हो गया है। अभी अभी रेहान से बात हुई है, ज़िया पर हमारी नज़र है। अजान ने इसे आगाह किया था। ओके अजान, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें किसी तरह ज़िया की घड़ी में वो माइक फिट ना करते तो हमें इसके अगले प्लान का कभी पता ना चलता। यार तुम दोस्त हो मेरे, और तुम्हारे लिए जान भी हाजिर। अजान ने कहका लगाया था। वैसे तुमने ये काम किया कैसे? अरसल ने पूछा था। यार ऐसे ही, वकालत की डिग्री नहीं मिली, कुछ तो बात है ना तेरे दोस्त में, अजान ने शरारत से कहा था। हाँ ये तो है, जब मुजरिम पकड़ लेते हैं तो इस बात से बेफिक्र हो जाता है कि अब इसे सजा कैसे होगी, क्योंकि तुम जो हो। अरसल ने भी फ़क्र से कहा। और भाभी कैसी है? अरसल ने महक का पूछा था। बिल्कुल ठीक है, कुछ लड़कियों को कुरान पाक सिखा रही है। जान ने महक के बारे में बताया था। ओके बात फिर होगी, अरसल ने जवाब दिया था। जान से बात करके अरसल को कुछ हौसला हुआ था कि इस मिशन में वो अकेला नहीं है। सूर्य की किरण जब आंखों पर पड़ी तो पूजा के जिस्म में हरकत हुई थी, साथ इसके कानों में आवाज़ पड़ी। पूजा ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और कुछ दूर पड़े न हाथ को देखा, जिसकी सांसें उखड़ रही थी। पूजा काफ़ी हद तक आंखें खोल कर चुकी थी, पर दर्द अब भी था इसके जिस्म में। शायद इसके बेहोश हो जाने के बाद से काफ़ी मारा गया था। इसने गौर किया तो जंगल के सूखे कुएं में ही मौजूद थे। नेहात, ये क्या हालत है तुम्हारी? अंजू कहाँ है? अंजू पूजा की बहन थी। पूजा, तुम्हारे जाने के बाद एक रात गुरुदेव की नीयत ख़राब हुई। अंजू पर और उसकी इज्जत नेहात ने अड़ अड़ कर बात की थी। जब ये सुनकर पूजा की जान निकलने लगी। जब मैंने अंजू को बचाया ना चाहा तो उन्होंने मुझे मार के यहाँ फेंक दिया। इनको लग रहा होगा कि मैं मर गया हूँ। अंजू को तुम मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ के गई थी, मैं इसका ख्याल नहीं रख सका। 1 हफ्ते बाद सारी लड़कियां दूसरे मुल्क चली जाएंगी। अंजू भी। नेहात की धड़कन तेज हो गई थी। नेहात कौन लेके जा रहा है इनको? मुझे प्लीज़ बताओ। पूजा की बेताबी बढ़ी थी। इससे पहले नेहात कुछ कहता, जिंदगी ने इससे मोहलत छीन ली। नेहात, नेहात उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरी बहन से इन लड़कियों
میرے کو نہاد پوجا پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ نہیں، انجو کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوجا نے بار بار نفی میں سر ہلایا تھا تو بڑھتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پوجا کو لگا شاید کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ نہاد کو چھوڑ کر پوجا بہت مشکل سے نکلی۔ جنگل کا ہر راستہ پوجا جانتی تھی، اس لیے راستوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس انجو کی۔ طویل راستے کی ٹوٹی پھوٹی جسم کے ساتھ اس پتھریلے راستے پر چلنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ ننگے پیر زخمی ہو چکے تھے، بار بار گرنے سے گھٹنے اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ آنسو کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اب انجو تک پہنچے۔ پوجا چلتے چلتے ایک بار پھر پتھر سے ٹکرائی تھی تو اس بار اس کا سر درخت سے جا ٹکرایا۔ پوجا کو پورا جنگل گھٹتا محسوس ہوا اور وہیں بیٹھ کے درد سے حد بڑھ گیا تھا۔ جان تھی نہ نکل رہی تھی، نہ ہی اندر رہ پا رہی تھی۔ کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں؟ بس نام کا۔ نام کے علاوہ کیا نشانی ہے؟ پوجا کے کانوں میں اس کے اپنے ہی الفاظ گونجے تھے جو اس نے منت سے کہے تھے۔ آج اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل گئے تھے۔ ارسل ایک مسلمان مرد تھا، اس کے پاس کتنے دن قید رہی۔ اس نے پوجا کی عزت محفوظ رکھی۔ ذہن نے کبھی بھی غلط نہیں سوچا۔ جتنا بھی غصہ تھا اس نے عزت رکھی۔ نہاد برے کاموں میں ضرور تھا پر انجو کے لیے گرودیو سے لڑتا لڑتا اپنی جان دے گیا۔ چاہتا تو آگے نہ بڑھتا۔ گرودیو ہماری پتا کی عمر کا تھا، درندہ نکلا۔ مسلم کی آنکھوں میں شرم دیکھی ہے میں نے۔ پوجا نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ ضیا تہہ خانے کے راستے سے گیا ہوگا، وہی ہے جیسے گرودیو کام دے سکتا ہے۔ ارسل کی نظروں میں ضیا کبھی نہیں آ سکتا۔ ساری لڑکیاں یہاں سے بھیج دی جائیں گی، کتنی تکلیف میں ہوں گی اور ان کے گھر والے کس اذیت میں ہوتے ہوں گے، آج مجھے محسوس ہوا ہے۔ پوجا نے بے اختیار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تھا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں التجائی نظروں سے دیکھ رہی ہے، کس کی تلاش میں ہے۔ وہ بے خبر تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ پوجا میں اب چلنے کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد اسے بہت مسئلہ پیش آنے والا تھا، کیونکہ اسے راستے دیکھنے کے لیے کسی مشعل یا ٹارچ کی ضرورت ہونی تھی جو اس وقت اس کے پاس نہیں تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ضیا اپنے خفیہ راستے سے نکلنے لگا، جسے شفٹنگ کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ ارسل نے سب لوگوں کو دوسرے گھر میں پہنچا دیا تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ ریان شاہ اسی کے گھر میں سب کو شفٹ کر گیا تھا، کیونکہ جو وہ کرنے جا رہا تھا اس میں بہت خطرہ تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں رکھے۔ ٹوٹل 15 لڑکیاں تھیں، جسے ایک بہت بڑے کچروں کے تھیلوں میں بند کیا گیا تھا۔ ہر لڑکی ایک تھیلے میں اور پھر اس کے اوپر ڈھیر سارا کچرا۔ لڑکیاں بے ہوش تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے خبر تھی اور تھیلوں کو ایک مضبوط سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ضیا کے ساتھ 10 افراد اور تھے، جن میں کچھ لوگوں نے 2 تھیلوں کو گھسیٹ رہے تھے۔ ضیا سب سے آگے راستہ دکھانے کا کام کر رہا تھا۔ جنگل میں زمین کے اندر ایک سرنگ بنائی گئی تھی جہاں سے یہ سب نکلنے تھے، پر یہ جنگل کا آخری حصہ تھا۔ سرنگ میں اندھیرا تھا، اس لیے جن کے ایک ہاتھ خالی تھے ان کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ایک لمبی سرنگ تھی جسے 48 گھنٹوں میں پار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سرنگ کے آخری حصے میں سرنگ ختم ہوئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا نالا تھا جو سوکھا ہوا تھا۔ اس نالے میں کبھی کبھار پانی آتا تھا ورنہ سوکھا رہتا تھا۔ ضیا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آج بھی خالی تھا۔ سرنگ سے باہر نکل کر ضیا نے کچھ اپنے بندوں کو اشارہ کیا جو اس کے ساتھ مل کر نالے کے اوپر سے ڈھکن ہٹانے لگے، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک کر کے سب اس میں اترنے لگے۔ سوکھنے کے باوجود بھی نابرداشت ہونے والی بدبو تھی۔ 40 منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ نالا ایک دریا میں جا کر ختم ہوا۔ اب ان کو دریا پار کرنا تھا۔ کشتی تیار کھڑی تھی، یہ ان کی آخری منزل تھی۔ کشتی میں بھی تقریباً 9 گھنٹے لگنے تھے جس سے وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ کھانے پینے کا سامان ہلکا پھلکا ساتھ رکھ لیا تھا۔ کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ گرودیو کا خاص آدمی جو اس کشتی کا مالک تھا پہلے ہی راستہ جانتا تھا۔ 4 گھنٹے بعد کشتی دریا سے ہوتے ہوئے 2 پہاڑوں کے درمیان گزری۔ ضیا کو راستہ کچھ عجیب لگا، کیونکہ کشتی پہاڑوں کے درمیان میں نہیں گزرتی۔ پہاڑوں کے درمیان بھی دریا کا ایک الگ حصہ تھا۔ سنو، یہ کون سا راستہ ہے؟ پہلے تو ہم یہاں سے نہیں جاتے۔ ضیا کو تشویش ہوئی تو پوچھ لیا، ارے بھایا، یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، تم لوگوں کو سکون دینے والا۔ پک اپ کی کو ذرا ٹھیک کر کے کہا اور پان منہ میں چباتے ہوئے کہا تو ضیا نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ ارجن کہا ہے؟ ضیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس کی کشتی میں پہلے وہ سوار ہوتے تھے۔ ارے بھایا، ارجن ہو یا مرجن، تم لوگوں کو پہنچ جاؤ گے۔ کشتی ایک پہاڑ کی طرف رکی، پانی سے کب خشکی میں آئے ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کشتی کیوں روکی ہے؟ ضیا نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ اس کا کام ختم، اب چلو اترو بھایا، گرودیو نے راستہ بدل دیا ہے۔ ضیا گرودیو کا نام سن کر تسلی بخش ہوا تھا تو سب کو اترنے کا اشارہ کیا۔ سب اترے تو پان کھانے والے نے اپنی کشتی دریا میں چھوڑ دی۔ ارے تم پاگل ہو، ہم کیسے جائیں گے واپس؟ ضیا نے غصے سے دھاڑا تھا۔ میں ہوں نا، پان تھوکتا اپنی
پی کیپ اتاری تھی۔ اس سے پہلے ضیاء کو سمجھ تھا کہ پولیس نے ہر ایک کو پکڑ لیا اور گن ان کے اوپر سر پر رکھی تھی۔ ضیاء نے اپنے اوپر گن دیکھ کر سامنے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ارے بھائی چلو اب ہم تم کو بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم کو کیا کہتے ہیں۔ شاہ، ایس پی ریان شاہ۔ ریان نے بناوٹی آواز نکالی اور اپنے پیچھے دیکھا جہاں سے آفیسر ارسل سکندر نظر آیا تھا۔ ضیاء تمہارا تمام کھیل ختم ہو گیا، تمہیں پہلے بھی اریسٹ کروا سکتا تھا پر تمہیں ننگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ارسل ذرا قریب آیا تو ضیاء کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ذرا شرم نہیں ہے تمہیں؟ اتنا گھناؤنا کام کرتے ہوئے تم نے ہمارے خون کو گندا کر دیا۔ اس سے پہلے ارسل دوبارہ اس پر چپڑتا، ریان نے ارسل کو پکڑا تھا۔ ارسل اس کو سزا قانون دے گا، تم چھوڑ دو اسے۔ ارسل نے غصے میں خود کو چھڑوایا تھا تو نفرت سے ضیاء کو ایک طرف ایک بار پھر دیکھا، پھر ایک پولیس والے کو اشارہ کیا کہ کھولا جائے ان تھیلوں کو۔ ایک ایک کر کے تھیلا کھولا گیا جن میں بہت سارا کچرا بھی تھا اور کچھ کچرے میں لدی ہوئی لڑکیاں بھی تھیں۔ ضیاء ایک دم اٹھا اور ایک مکہ ایک پولیس والے کو مارا جو بری طرح لڑکھڑایا۔ ضیاء نے بندوق چھینی اور اندھا دھند فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ ارسل نے ریان کو جمپ مار کر نیچے گرایا اور لیٹتے ہوئے کلا بازی لگائی اور ایک پہاڑ کی اونٹ میں چھپ گئے تھے۔ ضیاء کی اندھا دھند فائرنگ سے اس کے اپنے ساتھی بھی مارے گئے تھے اور کچھ پولیس والے بھی۔ ارسل باہر نکلا اور ضیاء کو پیچھے سے پکڑ کر اسے قابو کرنے لگا تھا۔ ضیاء کے کچھ لوگ جو بچے ہوئے تھے ان کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ ارسل نے ضیاء کو منہ کے بل گرایا۔ ضیاء نے پاس پڑی بندوق اٹھائی، سیدھا لیٹا نشانہ ارسل کو بنایا اور فائر کیا تھا۔ ارسل ذرا جھکا تھا تو گولی پیچھے لڑتے ہوئے ریان کے کندھے پر جا لگی تھی۔ ارسل نے ریان کو دیکھا تو ریان کی طرف بھاگا۔ ضیاء نے دوبارہ نشانہ ارسل کو بنایا اور فائر کیا تھا پر اس بار قسمت اس کا ساتھ نہیں دی، آخری گولی تھی جو نکل چکی تھی۔ ارسل نے گرتے ریان کو تھاما تھا۔ ضیاء نے پاس پڑی ایک اور بندوق اٹھائی، سے پہلے وہ دوبارہ چلاتا ایک فائر کی آواز دوبارہ گونجی تھی اور فائر ضیاء کے ہاتھوں کی طرف ہوا تھا جس سے بندوق نیچے گر گئی تھی۔ ضیاء نے بائیں جانب دیکھا تو فائر کرنے والا ذہن تھا۔ ذہن نے پسٹل اس کی گن پٹی پر رکھی تھی اور ہتھکڑی لگائی تھی۔ ضیاء حیران ہوا ذہن کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن کھولا، مجھے تم پاگل ہو کیا؟ یہ نے آفیسر ارسل آپ کا مجرم، ذہن نے سنجیدہ انداز میں کہا تھا تو ارسل نے مسکرا کر ذہن کو دیکھا۔ ریان کو گولی لگی تھی۔ ذہن ارسل نے ریان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کم آن سر ارسل، یہ ایک گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابھی اور ناپاک لوگ ہماری زمین کو میلا کرنا چاہتے ہیں جن کو ابھی میں نے پکڑنا ہے۔ ریان نے ایک ہاتھ سے اپنا کندھا پکڑتا ہوا کہا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ جو پولیس والے بچے تھے فوراً اٹھے اور سب کو ہتھکڑیاں لگائی تھی۔ تم بھی چلو یار، اذان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے دوست ہیں ریان بھائی، آپ کو ہاسپٹل جا کر ان سے ملو، مجھے بس گھر چھوڑ دو، مہک نے نرمی سے کہا۔ پر مہک تم میری بیوی ہو، تم جا سکتی ہو میرے ساتھ۔ اذان ابھی ضد پر اڑا تھا۔ اذان مانا کہ ریان بھائی اور ارسلان بھائی آپ کے دوست ہیں پر وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں کیسے جا کر ان سے ملوں؟ مہک نے سوال کیا تھا۔ اذان نے محبت بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو نقاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اذان نے بریک لگائی تھی۔ اذان دیکھ کر مہک گھبرا کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کار کے سامنے ایک زخمی لڑکی تھی جس کے ماتھے پر بھی خون تھا۔ اللہ تعالیٰ، کون ہے یہ لڑکی؟ مہک نے گھبرا کر کہا۔ اذان نے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے۔ پوجا، یہ تو پوجا ہے، ابھی ارسل کو فون کرتا ہوں، ابھی اسے بھی اریسٹ کرے۔ اذان نے موبائل نکالا تو نمبر ملانے لگا۔ اذان نے رکیے، ان کی حالت دیکھیے کتنی خراب ہے، ان کو پہلے گھر لے کر چلتے ہیں۔ مہک نے پوجا کے کپڑوں کی حالت دیکھی جو کافی خراب تھے۔ مہک اب تم اپنی ہمدردیاں شروع مت کر دینا، یہ ویسے بھی نان مسلم ہے۔ اذان کو پوجا کے لیے مہک کا یہ احساس برا لگا تھا۔ اذان، میرا مذہب یہ نہیں کہتا کہ میں صرف ان کی مدد کروں جو مسلمان ہیں، میرا مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت کہتی ہے کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی طرح اذان مہک کے آگے ہار گیا تھا اور پوجا کو لے کر گھر آگے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ چیک اپ کے بعد پوجا کو نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھوڑی تاکہ ریسٹ کر سکے۔ ریان، ابھی تو تم رکو نا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارسل، اگر میں ایک دن بھی ہاسپٹل میں رکا نا تو میری بیوی نازک دل کی ہے، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، میں تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گولی لگی ہے ورنہ تو۔ ریان نے مسکرا کر ارسل کو اپنی اور ربیہ کی داستان سنائی تھی جس پر ارسل نے ایک کہکہ لگایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ارسل نے ریان کو کہا اوکے سر۔ ویسے ارسل، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے لڑکیوں کے بارے میں؟ ریان، ابھی پھر میری بات ہوئی ہے، فی الحال بے ہوش ہیں، کافی سارے ان کو انجیکشن دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے وہ بالکل بے جان سی ہو گئی ہیں، ارسل نے افسوس سے کہا تھا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ ارسل سب کو ہی کر لے آیا تھا، سب افسوس میں تھے کہ ضیاء اس گناہ میں شامل تھا۔ ایک دن کے بعد اب ارسل کی ملاقات ذہن سے ہوئی تھی۔ ذہن، پلیز میری بات سنو۔ کیوں سنوں؟ تو میرے لگتے ہی کیا ہو، کیا سوچا؟ اپنے خونی رشتے کے سامنے کمزور پڑ جاؤں گا، اپنے فرض کے ساتھ غداری کروں گا؟ ذہن نے ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا تھا۔ اتنی غلط سوچ ارسل، میرے بارے میں ذہن نے سارا غصہ نکالا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم پر نظر تھی میری، اور ریان نے مجھے جگہ اور پلان بتایا تب ہی پہنچا تھا۔
زین نے ناراضی کے انداز میں کہہ کر جانے لگا، اچھا سنو، اب معاف کر دے یار، ارسل نے روکا تھا، آج سے تمہارے اور میرے راستے الگ۔ ارسل، زین نے فیصلہ کیا تھا، زین اب کیسے مناؤں تمہیں اور نیلم کو ہنی مون پر بھیج دو؟ ارسل نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ زین نے آنکھیں دکھائی دی تو ارسل نے معصوم نظر سے دیکھا تھا۔ زین نے باہر جانے لگا تو پیچھے مڑ کر ارسل کو دیکھا جو کافی پریشان تھا۔ زین کو دکھ ہوا تھا۔ ارسل، ویسے گرودیو تک پہنچنے کا کیا سوچا ہے؟ زین نے دور کھڑے مسکرا کر پوچھا تو ارسل ہنس کر زین کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تو زین پہلے ہی سمجھ کر بھاگ گیا تھا۔ منت، تم آؤ نا۔ ارسل نے فون رکھا تو منت کو پکارا جو دروازے پہ کھڑی تھی۔ منت، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارسل پریشان ہوا تھا۔ ارسل، اگر میں بھی ان لڑکیوں میں ہوتی تو پھر پاگل ہو گئی ہو، جو بھی ہوا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیا سوچنا؟ ارسل نے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے تھے۔ پھر بھی ارسل، منت نے جھکی نظر سے پوچھا تھا۔ منت، میری ہمیشہ تم پر نظر رہی ہے، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ ارسل نے ایک قدم منت کے قریب آیا تھا۔ اتنا لڑنے کے باوجود بھی منت نے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا تو ارسل نے کندھے اچکا دیے تھے۔ منت خاموش ہوئی تھی۔ ویسے منت، ارسل نے مسکرا کر پکارا۔ منت نے اس کی طرف دیکھا تھا، اگر وہ لوگ تمہیں پکڑ بھی لیتے تو اگلے دن خود ہی چھوڑ جاتے۔ ارسل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ منت نے خاموشی سے ارسل کو دیکھا تھا۔ ویسے ایسا کیوں؟ منت ارسل کا عشق دیکھنا چاہتی تھی، سننا چاہتی تھی کہ اس کا محافظ کیسے حفاظت کرتا ہے، محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اس ارسل کو کتنا فرق پڑتا ہے، کیونکہ منت، وہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں، چڑیلوں کو نہیں۔ ارسل نے ہنسی دبا کر کہا۔ منت نے حیرت سے ارسل کو دیکھا تھا۔ تم واقعی انتہائی بدتمیز ہو ارسل۔ منت پیر پٹک کر چلی گئی جبکہ ارسل ایک کہکہ لگا کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے ارسل سے ملنا ہے، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ پوجا، نیلم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز نیلم، مجھے ارسل سے ملنا ہے۔ پوجا بے بسی سے التجا کر رہی تھی۔ کیا کام ہے تمہیں ارسل سے؟ منت، جو اندر داخل ہو رہی تھی، پوجا کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ منت، پلیز۔ پوجا نے ہاتھ جوڑ دیے تو ارسل نے اپنے روم سے نکلتے ہوئے پوجا کو دیکھا۔ پوجا، تم؟ ارسل نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہا تھا۔ ارسل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پوجا نے ایک قدم آگے بڑھاتا کہ اوپر آ جاؤ۔ ارسل نے سنجیدگی سے کہا۔ منت اور نیلم حیران ہوئی تھی جبکہ پوجا فوراً ارسل کی جانب بڑھی تھی۔ ارسل نے بیٹھنے کا اشارہ کیا پر پوجا تو فوراً ہاتھ جوڑے ارسل سے آگے ارسل، مجھے مہک نے بتایا کہ ضیا پکڑا گیا ہے، پلیز مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ سب لڑکیاں، پلیز ارسل بتاؤ۔ پوجا کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم دوبارہ اپنے گرودیو کو انفارم کر دو۔ پوجا پر افسوس۔ پوجا، اب یہاں سے تم کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا جیل جاؤ گی اور ساتھ ہی تمہارے گرودیو بھی۔ ارسل صوفے پر بیٹھ کے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں ارسل، تم غلط سمجھ رہی ہو، ان میں میری بہن انجو بھی ہے، گرودیو تو مجھے بھی مار دینا چاہتا تھا، میں وہاں سے بھاگ نکلی، میرا یقین کرو ارسل۔ پوجا اب ارسل کے گھٹنوں کے پاس بیٹھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسل نے غور سے پوجا کو دیکھا۔ مجھے تمہارے آنسو آج پہلی بار سچے لگے ہیں پوجا۔ پوجا نے ارسل کو التجائی نظر سے دیکھا تھا۔ اوکے پوجا، چلو۔ ارسل کھڑا ہوا تو پوجا ایک دم کھڑی ہوئی اپنے آنسو صاف کیے۔ ارسل پوجا کے ساتھ سیڑھیاں اترا۔ منت سوالیہ نظر سے ارسل کو دیکھ رہی تھی پر ارسل نے منت کی سوالیہ نظر دیکھی تو اسے لگا کہ منت کے شک کو ابھی دور نہیں کیا جا سکتا، ابھی اسے پوجا کے ساتھ نکلنا تھا۔ پوجا کے ساتھ وہ نکل گیا۔ منت کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا اور پوجا اور ارسل کو ایک ساتھ کار میں بیٹھے دیکھا تو دروازہ کھٹ سے بند کیا تھا۔ دروازے کی آواز پر ارسل کے کانوں پر میں سنائی دی تھی۔ اب ارسل کو منت پر افسوس بھی ہو رہا تھا، کتنا بھروسہ ہے اسے، بس یہی تھا یقین۔ ارسل نے کار اپنی منزل کی طرف دوڑا دی تھی۔ ہاں زین بولو۔ ارسل پوجا کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تو زین سے مخاطب ہوا جو اس وقت ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا تھا۔ ارسل، کچھ لڑکیوں کی حالت بہت خراب ہے، 2 لڑکیوں کے گھر والوں کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، بہت سمجھا کر انہیں بھیجا ہے۔ گھونٹ زین، یہ بتاؤ کسی کو ان کے بارے میں خبر تو نہیں ہوئی؟ ارسل نے ساتھ ساتھ چلتے پوچھا۔ نہیں ارسل، کسی میڈیا، کسی اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا پر سب کو دور رکھا ہے، ان کی عزت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، جیسے جیسے تم نے کہا ویسا ہی ہوا ہے۔ پوجا سن کر شرمندہ ہو رہی تھی پر اس سے زیادہ اسے انجو کی فکر تھی۔ پوجا نے غور سے جائزہ لیا تو وہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ ارسل، یہاں تو کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ پوجا نے ارسل کو حیرت سے دیکھا تو ارسل کو ویڈیو کوریڈور سے ہوتا ہوا دائیں طرف مڑ گیا۔ یہ ہمارے انڈر ہی آتے ہیں، یہی سمجھ لو سیکرٹس روم ہے یہ ہمارے، کیونکہ اگر ہم ان کو کسی اور ہاسپٹل میں لے جاتے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی اور دنیا میں رسوا ہو جاتی۔ ارسل نے لڑکیوں کو دیکھ کر کہا جن کا وجود مشینوں میں جک رہا ہوا تھا۔ پوجا کی نظر انجو پہ پڑی تو بجلی کی رفتار سے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ انجو، آنکھیں کھولو۔ میں پوجا، 19 انجو 20 سال کی تھی، پوجا سے 5 سال چھوٹی۔ جیسے ہی انجو نے پوجا کے لمس اپنے ہاتھ اور چہرے پر محسوس کیا، انجو کو ہوش آنے لگا۔ یہ دیکھا زین اور ارسل بھی انجو کے قریب آئے تھے۔ انجو، آنکھیں کھولو، پوجا نے روتے ہوئے کہا۔ دھیرے دھیرے انجو نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ انجو نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تھا۔ ہاں انجو، تمہاری دیدی تمہارے پاس ہے۔ آکسیجن ماسک میں انجو کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دیدی، گرودیو نے میرے ساتھ۔ انجو کی سانسیں تیز ہوئی تھی تو پوجا اور ارسل گھبرا گئے۔ ڈاکٹر جو دور کھڑا تھا فوراً انجو کی طرف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا، انجو اپنی زندگی ہار گئی تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ میں آخری کار موت جیت
موت جیت گئی تھی۔ انجو پوجا زور سے چیخی تھی، انجو مجھے چھوڑ کر تم نہیں جا سکتی۔ پوجا حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ ارسل نے پوجا کو اس روم سے زبردستی باہر نکالا لے گیا تھا۔ پوجا یہ نہ جانے ایسی کتنی لڑکی اپنی زندگی اور عزت ہار بیٹھی ہے تمہاری وجہ سے۔ جو درد تم لوگوں کو دیتی آ رہی ہو وہ درد تم سے بھلا کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ارسل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ السلام علیکم پوجا۔ وعلیکم السلام مہک، میں پوجا نہیں نور ہوں۔ مہک سن کر حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پوجا نے ایک لمبی سانس لی۔ مہک، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پوجا کے ساتھ ساتھ اب فون کی دوسری طرف مہک بھی کپا رہی تھی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ نور زاروں کی طرح رونے لگی تھی کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا کہ جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ اسے مل گیا ہے۔ نور ماشاءاللہ، مہک نے لرزتے ہونٹ سے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن پاک سکھائیں گی؟ بالکل نور، بالکل سکھاؤں گی، مہک نے خوشی سے کہا۔ تو نور نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل ارسل کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو ارسل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں نور، شکریہ ادا اللہ کا کرو جس نے تمہیں اپنے راستے پر ڈال دیا، جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ نور ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ چلو اب مجھے گرو دیو کے بارے میں انفارم کرنا ہے پولیس کو، تو مجھے ڈیٹیل دو۔ ارسل نے زین کو بلایا تھا۔ پوجا نے ساری انفارمیشن دی تو ارسل اور زین اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے چلے گئے۔ 2 دن ارسل کو لگے گرو دیو کے اڈے کو تباہ کرنے میں۔ پوجا فی الحال ارسل کے اسی سیکرٹ روم میں رہ رہی تھی تاکہ گرو دیو کی ہر انفارمیشن دے سکے، اس لیے رک گئی تھی۔ ارسل سیکرٹ روم میں آیا تو نور کہاں؟ ارسل نے پوجا کا نیا نام پکارا تھا۔ ہاں ارسل، میں یہیں پر ہوں۔ چلو تمہیں مہک بھابھی کی بات چھوڑ دو، میری بات ہو چکی ہے۔ مہک بھابھی نے اپنا ہی ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے جہاں پر وہ لڑکیوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں، تمہارے رہنے کا انتظام بھی وہیں کر دیا ہے۔ ارسل نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی بات مکمل کی۔ اوکے ارسل سے نور نے عبایا منگوایا تھا جسے وہ پہننے لگی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقاب کیا تھا۔ چلے ارسل پوجا کے ساتھ نکلا تھا اور ایک ساتھ کار میں بیٹھ گئے تھے اور کار روانہ ہو گئی۔ تو ماموں جان ٹھیک ہیں پھر؟ ارسل اور منت کی شادی اسی مہینے میں پکی، زین نے خوشی سے چہہ کر کہا تھا۔ نیلم نے بغور منت کو دیکھا جو شرما کر اٹھ گئی تھی۔ نیلم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ منت، کیا بات ہے، تم خوش ہونا؟ پتہ نہیں نیلم، منت نے بیٹھ کے کنارے کی طرف بیٹھ کر کہا۔ نیلم منت کی بات پر ٹھڑک کر رکی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ نیلم، ارسل بہت اچھا انسان ہے پر مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں۔ منت اجنبیت لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آف کورس تم امپورٹنٹ ہو ارسل بھائی کے لیے۔ نیلم بھی پاس بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے سمجھاؤں؟ منت الجھ گئی تھی۔ کیا ارسل بھائی نے ایسی کوئی بات کی؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو مسئلہ ہے، وہ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں اور میں جس سے منع کروں اسی سے بات کرتے۔ منت نے اپنے دل کا خدشہ بتایا تھا۔ کیا تم پوجا کی بات کر رہی ہو؟ نیلم نے منت کے چہرے کو مکمل طور پر جائزہ لے کر پوچھا تھا۔ منت نظر چرا گئی۔ منت، دل میں باتیں رکھنے سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ پر نیلم اب تم ہی بتاؤ، ارسل کو 2 دن ہو گئے ہیں پوجا کے ساتھ نکلے ہوئے، کہاں ہیں وہ؟ کچھ پتہ نہیں پوجا کے ساتھ ہے یا نہیں، کچھ نہیں معلوم، مجھے ایک بار بھی کال نہیں کی، میری پرواہ ہی نہیں ہے، شاید مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ منت کا دل ٹوٹا تھا اور تکلیف سے آنسو بہنے لگے۔ منت، ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں دیکھو میری طرف، ارسل بھائی کی جاب ہی ایسی ہے جسے شاید وہ انفارم نہیں کر سکتے، اور جہاں تک پوجا کی بات ہے تو یہ بس ارسل بھائی کے کام کا حصہ ہے۔ منت خاموشی کے ساتھ نظر جھکا گئی تھی، شاید اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ نیلم منت کو خاموش دیکھ کر اس کے روم میں چلی گئی تھی۔ منت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ اڑ کر رو دے۔ ارسل، ایسی بھی کیا مجبوری کہ تم ایک کال بھی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا واقعی میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ منت گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں کیوں رو رہی ہوں؟ منت کو اپنے رونے پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے ارسل سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ منت حیران ہو کر خود سے سوال کرنے لگی، اپنے آنسو صاف کیے۔ اور ہاں ارسل، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اگر اس حالت میں تم مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تو میں کیسے جیوں گی، کیا کروں گی؟ منت کو ارسل نے اپنے عشق میں جگڑ لیا تھا۔ یہ ایسا موڑ تھا جہاں اگر محبوب ساتھ چھوڑ دے تو زندگی کا ہر مقصد بے معنی ہو جاتا ہے، جہاں اگر جدائی مقدر بن جائے تو سوائے اذیت کے کچھ بھی نہیں پاس رہتا، اور اگر محبوب مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ارسل نے نور کے پکارنے پر کہا تھا۔ کیا خدا مجھے مل جائے گا؟ پوجا نے گہری سوچ میں کھو کر پوچھا تھا۔ یا واقعی میں خدا کو ڈھونڈ لوں گی؟ ارسل نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، خدا ڈھونڈنے سے واقعی مل جاتا ہے، مگر اس وقت جب آپ کی تلاش سچی اور پکی ہو، اور جس تلاش کے کشکول میں کھوٹ کے سکے شامل ہوں، پھر ان کو اللہ نہیں ملتا۔ وہ جو وجود کا حاصل نہیں تو لا وجود بھی نہیں۔ ارسل نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا یا پھر میرے گناہ کی وجہ سے مجھ سے تعلق تو نہیں توڑے گا نا؟ نور نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نور، پتہ ہے وہ جو ہمارا رب ہے نا، ہمارا پروردگار، وہ چنے ہوئے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو سب کا ہے، تمہارا، میرا، سب کا۔ اس کو آپ کی غفلت سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ غفلتوں کے فرق تو ذاتی ہوتے ہیں۔ آپ کی ریاضتوں کو مٹی کرنے والا، سکون چھیننے والا غافل نہ بننا کبھی۔
اور وہ جو ہمارا رب ہے نا سب کا سانجا ہے۔ بشر ساتھ چھوڑ دے مگر وہ کڑکتی بجلی دھوپ بارشوں میں بھی آپ کو آپ کی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ ہر چیز ہر پہر چاہے پھر فجر ہو یا شام ڈلے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہر راستے ہر سفر پر وہ آپ کا ہم سفر ہے۔ کیوں وہ اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا؟ ارسل نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہر طرف تاریکی ہو، آپ اندھے کی طرح بھٹک رہے ہوں تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے اسے یقین سے اپنی یاد سے۔ جب اللہ کو مشکل میں یاد کیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسی کا حق ہے کہ اسے مشکل میں یاد کیا جائے، اور جب اسے بغیر کسی غرض کے یاد کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی یقیناً رضا سے بہتر کا درجہ ہے۔ اور اللہ کو یاد کیا کرو کسی بھی غرض سے، کیا کرو بغیر کسی غرض سے۔ شکر کرو کہ ہمیں سجدے کی توفیق ملی، ان سے ملاقات کا لطف بہت اعلیٰ ہے، اور بے شک ساری دنیا کی لذت سجدے میں سمٹ آئی ہے۔ لوگ، جذبے، موسم، وقت بڑی بے وفائی چیزیں ہیں، یہ تو آوارہ ہوا کی مثل ہے، آج مشرق تو کل مغرب، اور وہ جو ہمارا اللہ ہے نا وہ آپ کے ساتھ کبھی لہجے نہیں بدلتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تو بس ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سجدہ، ذکر، شکر اللہ سے ملاقات کے راستے ہیں، آپ ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں، وہ سارے فاصلے ختم کر دے گا۔ وہ جو اللہ ہے ہمارا خالق ہے، یقین رکھو ہمیشہ ڈھونڈنے سے ہی واقعی خدا مل جاتا ہے۔ ارسل نے ایک نظر پوجا کو دیکھا جس کا نقاب بھیگ چکا تھا۔ پوجا یعنی نور اپنے آنسو صاف کیا۔ ارسل، میں اللہ کو ڈھونڈ لوں گی، اس کو راضی کر لوں گی۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ارسل نے کہا، روکی نور، تمہاری منزل آ گئی ہے۔ نور نے سامنے دیکھا تو مدرسہ تھا، تو پھر دوبارہ ارسل کو دیکھا۔ ارسل، ایک اور بات کہوں؟ ہاں، نور بولا۔ ارسل، تم جیسا انسان قسمت والوں کو ملتا ہے، اس لڑکی کی قسمت کھل جائے گی جس سے تم ملو گے۔ ہاں ہاں، شکریہ نور، ارسل نے کہکہ لگا کر جواب دیا تھا۔ ارسل، کیا تم مجھے وہ خوش نصیب لڑکی بناؤ گے؟ ارسل نے حیرت سے نور کو دیکھا تھا۔ ارسل، مجھے سب مل گیا ہے، اگر تم بھی مل جاؤ گے تو اس دنیا کی لکی لڑکی بن جاؤں گی، نور نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارسل اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ نور، دیکھو، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، پر نور، میں تو ہوں ہی منت کا۔ منت میری دھڑکن ہے، منت میری زندگی ہے، منت میری جینے کی وجہ ہے، منت کے بنا میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، منت میرا سکون ہے، میرے ہر درد کی دوا ہے، وہ مجھے چاہے یا نہ چاہے میری محبت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، منت میرا عشق ہے نور، اس کے علاوہ میں کبھی کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہے نور میں کیا مانگتا ہوں؟ ارسل نے ساتھ بیٹھی چپ چاپ نور کو دیکھا جو حیرت سے ارسل کو سن رہی تھی۔ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب کبھی بھی ہم سے محبت کرنا نہ چھوڑے، پر میں یہ مانگتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے چاہے یا نہ چاہے پر دل سے منت کبھی نہ نکلے۔ اگر کبھی میری زندگی میں ایسا کوئی پل ہے جس پل میں منت کے لیے عشق کم ہونے لگے تو اس پل کے بعد مجھے زندگی کا ایک لمحہ بھی میسر نہ ہو۔ میں منت کے بنا جینا ہی نہیں چاہتا۔ ارسل نے پہلی بار اپنا حال دل اپنی زندگی کی بند کتاب کھول کر سنائی تھی۔ نور اپنے آنسو صاف کیا۔ ارسل، منت واقعی خوش نصیب ہے، پتہ ہے کیوں؟ نور کی مسکراہٹ اس بار بالکل خالص تھی، کیونکہ منت کے پاس تم ہو۔ ارسل، شاید میں تمہارا جواب پہلے سے ہی جانتی تھی، پھر بھی دل گستاخی کر بیٹھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ نور زبردستی مسکرائی تھی۔ سوری نور، ارسل کو برا فیل ہوا تھا۔ نہیں ارسل، اٹس اوکے، میں کبھی بھی کاش اگر نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے۔ اینی ویز، اب میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا، نور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور کار سے نکلی تو پیچھے سے ارسل نے آواز دی تھی، نور بات سنو۔ نور کی بات پر ارسل نے بھی کار سے باہر نکلا تھا۔ ہاں بولو ارسل، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ارسل نے مسکرا کر کہا، سوری ارسل، میرا مذہب اب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ ہم نامحرم سے کوئی دوستی رکھیں۔ نور مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ارسل کو نور کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی اور واپس کار کی طرف پلٹا تھا۔ پتہ نہیں منت نے 2 دنوں میں میرے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، اللہ فلاح بچا لینا۔ ارسل کے چہرے پر منت کو سوچ کر ہی ایک الگ سی خوشی جھلکنے لگی تھی۔ نور مدرسے کے اندر داخل ہوئی۔ مدرسہ بہت بڑا تھا، جسے کچھ لوگ اسلامک ہاسٹل بھی کہہ سکتے تھے۔ نور نے ایک بڑی کم عمر کی لڑکی سے پوچھا، میں یہاں نئی ہوں، کس سے ملوں؟ آپ ہی کسی سے بھی مل لے، سب اپنے ہی ہیں یہاں۔ اگر آپ مہک آپی سے ملنا چاہتی ہیں تو وہاں دائیں طرف جائے، آگے کھال ہے، وہاں ہوگی مہک آپی۔ اوکے، تھینک یو، نور نے مسکرا کر کہا۔ جزاک اللہ، کم سن لڑکی کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ بھی اس طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں منت، زین اور نیلم بیٹھے باتوں کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ منت نے آگے آتے ہوئے ارسل کو دیکھا پر چائے پر دھیان دینے لگی جسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اور کیا ہو رہا ہے ٹیم؟ ارسل بھی زین کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں قید کرنے کی پلاننگ؟ زین نے چائے کا کپ ارسل کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو، پر مجھے کیوں قید کرنا؟ مینس کہ آپ کی شادی۔ ارسل بھائی، نیلم نے پاس بیٹھی منت کو کونی ماری۔ اچھا، کسے؟ ارسلان
ارسل انجان بنا۔ منت نے افسوس سے دیکھا تھا۔ ارے منت سے زین نے بھی آنکھیں دکھائی ارسل کو۔ ارسل نے منت کو نظر بڑھ کر دیکھا پر منت اپنے کپ پر جھکی ہوئی تھی۔ چلو ٹریٹ تو بنتی ہے ارسل بھائی، آپ کی شادی اس منتھ میں فائنل جو ہو گئی ہے، نیلم نے خوشی سے بتایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، چلو تینوں تیار ہو جاؤ۔ منت کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ پر کہاں جائیں گے ارسل بھائی؟ مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ ارسل نے ایک دم پلان بنایا تھا۔ گڈ آئیڈیا، ویسے کون سی؟ زین بھی فوراً تیار ہوا۔ ہارر مووی کی منت؟ ارسل نے ہنسی دبائی تھی۔ منت کو اپنی برتھ ڈے کی رات یاد آئی۔ ڈر کر اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ منت برا مان کر فوراً اٹھی اور اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ارسل کیوں تنگ کرتے ہو میری بہن کو؟ زین نے مصنوعی غصہ دکھایا تھا۔ ارے میں چلو منا لوں گا۔ ارسل منت کے پیچھے گیا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ منت کیا ہوا، تم برے ہو ارسل؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تم میرے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے؟ تم بہت زیادہ خود غرض، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے۔ منت دوبارہ رونے لگی تھی۔ میڈم اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ دو یار، تم بیوی اپنے شوہر کی قدر کیوں نہیں کرتی؟ ارسل نے معصومیت سے کہا تھا۔ میرے سامنے ایسے بن جاتے ہو جیسے بس میں ہی ہوں تمہاری، اور ابھی کوئی کام آ جائے گا تو پھر یاد بھی نہیں رہوں گی۔ ارسل نے ایک لمبی سانس لی اور پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ منت تم ہی ہو اور بس تم ہی رہو گی میرے جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ارسل نے منت کا ہاتھ تھاما تھا۔ منت نے حیرت سے ارسل کو دیکھا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل۔ ارسل نے ہاتھ کو ذرا دبایا۔ منت شرما کے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ تم بھی حد کرتی ہو، اگر تم اظہار بھی سننا چاہتی ہو تو پہلے بتاتی، میں کچھ لائن اور یاد کر لیتا۔ ارسل نے سنجیدگی سے کہا۔ منت کے تو تیور ہی بدلے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے کچھ بھی سننے کی، میں ہی بیوقوف تھی جو تم سے محبت کی امیدیں لگا بیٹھی تھی۔ منت نے غصے سے کہا تو ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پر مجھے سننے کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ارسل نے منت کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے منت نے ارسل کو پیچھے کیا۔ کیوں بتاؤ؟ منت نے چہرہ پھیر لیا۔ کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ ارسل کے لہجے میں سچائی دیکھ کر منت کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ منت بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اپنے دل پر قابو رکھ کر ارسل کو دیکھا تھا۔ اچھا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ہاں۔ ارسل نے اپنی باہیں کھولی۔ سن سکتی ہو میرے دل کی دھڑکن؟ منت منہ کھولے ارسل کو دیکھنے لگی۔ اللہ اللہ ارسل، تم سچ میں بدتمیز ہو۔ منت فوراً نکلی تھی۔ ارسل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ایک دن بعد شادی تھی۔ ارسل اور منت کی زندگی کا حسین سفر شروع ہونے والا تھا، جس میں ہم سفر کے ساتھ ساتھ امراض بھی بننے جا رہے تھے۔ ایک ایسا سفر جس میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا تھا، ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا خیال رکھنا تھا۔ دونوں کا عشق پروان چڑھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے نور! مہک نے ان کو پہچان دیکھ کر پاس سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی۔ جب دل بہت پریشان رہتا تھا، پتہ نہیں اللہ ناراض ہے ابھی بھی یا نہیں، میں ایسا کیا کروں کہ مجھے کوئی امید نظر آئے۔ مہک نے مسکرا کر نور کو دیکھا تھا۔ جب تم پریشان اور ناامید محسوس کرو تو سورۃ ضحیٰ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبرائیل آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور ان کو لگا شاید اللہ تعالیٰ اب ان کو مزید نبی نہیں دیکھنا چاہتے، یا شاید وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ ڈپریس میں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ وحی نازل کی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو کر رات کو جلدی سو، جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے، نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی، تم بس جب ڈپریس ہو تو سورۃ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ نور نے مہک کو غور سے دیکھا۔ جس کا چہرہ واقعی پر نور تھا، جس کی آنکھوں میں سکون تھا، جس کے لہجے میں اور دل میں صرف اللہ کی محبت تھی، اور یہی سب نور بھی چاہتی تھی۔ مہک جا چکی تھی۔ نور نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا۔ میرا عشق میرا اللہ، نور نے بہتے آنسوں سے کہا۔ ارسل نے بالکونی سے نیچے دیکھا تو ایک بچہ چھوٹا سا جھنڈا لہرا کر کھڑا تھا۔ ارسل نے مسکرا کر سلوٹ کیا۔ میرا عشق میرا وطن۔ منت نے کھڑے ہو کر ارسل کی اس حرکت کو دیکھا تو اللہ مسکرا دی، اور میرا عشق یہ میرا آفیسر ختم شد۔ ناول کا نام ہے میرا عشق اور اس کی رائٹر ہیں آیت شاہ۔ اور ریڈر، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ آپ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اب ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔